کرائٹیریا آپ کا کیا ہے جب آپ جاتی ہیں کسی ریسٹورینٹ؟ پے کریں تو پے آپ ہمارے وزٹ اینڈ ٹائم کا کریں, آپ ریویو کا پے نہیں کریں. تو کوئی مجبوری کے تحت آپ نے کمایا تھا یا آپ کو شوق تھا اپنا پیسہ کما کے اپنا انڈیپینڈنٹ ہونے کا؟ پاکٹ منی والا کانسیپٹ میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا. اسلام آباد کا جو فوڈ لینڈسکیپ ہے اوور دی ایئرز کوانٹٹی بڑھتی جا رہی, کوالٹی نیچی جا رہی ہے. اسلام آباد ایکسپینسو ہے. کافی کے پیچھے اب عوام پاگل ہو گئی ہے. کسی کو کافی کا پتہ نہیں ہوگا کہ کافی ہونی کیا چاہیے. اس مارکیٹ میں سب وے نے کیسے اپنی جگہ بنائی اور اتنے لمبے عرصے سے سسٹین بھی کر کے رکھی ہوئی ہے. سب وے کا فلیور بہت اچھا ہے, آپ جتنی دفعہ بھی کھا لیں نا آپ کو اس میں وہ کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق کبھی نہیں نظر آئے گا. ویورز کی کولیبوریشن ہونی چاہیے ریسٹورینٹس کے ساتھ یا ان کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا چاہیے؟ ٹی وی میں ایک زمانے میں ایڈ چلتے تھے, 1-2 ایکٹریسز ہوتی تھیں وہی سارے شیمپو بیچ رہی ہوتی تھی. آج تک ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اپنے بال نہیں تھے. وہ ریسٹورینٹ کو انکار کیا جنہوں نے پیسے بہت دیے اور آپ نے کہا کہ یار یہ کھانا تم لوگوں کا مجھے نہیں پسند آیا, میں نے تمہارے ساتھ کولیبوریشن کرنی نہیں. میں نے اسٹارٹ ایسے کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ باربیکیو اچھا بنا سکے نا اس کو دیسی بھی اچھا بنانا آتا ہو. انہوں نے یہ کیوں بولا کہ ہمیں کھانا نہیں بنانے آتا؟ میں کہا کیونکہ آپ کو نہیں آتا. بڑے برانڈز ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو بھی بنائیں گے وہ بکے گا. ہمارے فرٹرنیٹی کے انفلوئنسرز نکلتے ہیں نا, آپ نے اس سے اچھا پیزا کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا. بھائی اس سے اچھا پیزا تم اس کو پیزا کیسے کہہ سکتے ہو؟ موسٹلی کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھانا پیک نہیں کرواتے. ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہ ری یوز ہوتی ہیں چیزیں. 5 ریسٹورینٹس بتائیں جو آپ کہیں گے کہ یار یہاں نہ جاؤ. پنڈی میں نا براوو فوڈز ہے, دیٹس لائک پیتھیٹک. چکن ٹینڈرز کا وہ اچھا نہیں ہے. سرینا کا کھانا اچھا نہیں ہے. صدیق وغیرہ ان کا کھانا اچھا نہیں ہے. وہ سومو کو سوائے سوشی کا اور کچھ بنانے نہیں آتا. جو بول میں دے رہے ہیں جنیاکی جیسے ہو گیا. جنیاکی کا کھانا نہیں اچھا. ہاں جنیاکی کا کھانا نہیں اچھا. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. پاکستان میں جب دوست ملتے ہیں, گھر والے ملتے ہیں, باہر سے کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کچھ پلان بنانا چاہیے. اور پلان کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھانے کا. یار آج کھانا کھا لیتے ہیں, آج رات کو کھانے پہ کہاں جائیں گے, صبح کا ناشتہ کہاں کریں گے. اور یہ سب دیکھنے کے لیے آج کل اتنے زیادہ ہمارے پاس آپشنز, فوڈ پانڈا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس کو بندہ دیکھ سکتا ہے. لیکن آخر میں زیادہ تر لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یار تصویریں کافی اچھی لگ رہی تھی پر کھانا مزے کا نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس چیز کا جو حل ہے وہ کیا ہے. اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے آج جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے اسلام آباد کی ون آف دا ٹاپ فوڈ ریویورز, جن کو میں پرسنلی خود بھی فالو کرتا ہوں, میری پوری فیملی بھی فالو کرتی ہے. اور وہ کھانا کھانا ہو تو ہم سب سے پہلے ان کے جا کے ریویوز دیکھتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نن ادر دین دا ریسٹورینٹ گرل AK ایمان ملک. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. یہ مجھے بتائیں اسلام آباد میں کتنے ریویوز ٹوٹل ہوں گے اب فوڈ ریویورز؟ اب تو بہت زیادہ ہیں. لائک ہر پتھر کے نیچے سے نکلے گا آپ کو, ہر پتھر کے نیچے سے ایک ریویور ملے گا. بہت سارے انگنت ہیں. لوگوں نے کافی اس چیز کو اڈیپٹ کر لیا اوور دا پیسج آف ٹائم. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مطلب پہلے ہوتے تھے 3-4 ہوتے تھے, آپ ہوتی تھیں 1-2 اور ہوتے تھے, تو زندگی آسان ہوتی تھی, کچھ کھانا ہے اس کو دیکھ لو. آج کل ہر بندہ ہر طرح کا ریویو دے رہا ہے اور بندہ آدھے سے زیادہ ریویوز سن کے اگر کہیں چلا جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ میں کیا غلط جگہ پہ آ گیا ہوں, پیسے کھائے ہوں گے ریویور نے, جھوٹا ریویو دے رہی ہیں یا دے رہا ہے. کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو لوگ صرف ابھی اس کو دیکھ کے اڈاپٹ کر کے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے یا ان کو اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے, تو وہ ایک بس کہہ سکتے گیم کھیلنے کے لیے آگے آ گئے ہیں کہ ہم بھی ہیں. تو جو ایک ریویو کا کرائٹیریا اس کو سمجھ کے ریویو کرنا, آئی تھنک کریڈیبلٹی کو اپنے رکھ کے چلنا, وہ ایک ٹاسک ہوتا ہے جو کہ بہت کم لوگ لے کے چل رہے ہیں. اور اس لیے پھر بہت وہ کم لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مطلب جن کو لوگ واقعی سننا بھی چاہتے ہیں. ہر کسی کو لوگ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہی ایک جو ہے ڈفرینسیشن آتی. تو کرائٹیریا آپ کا کیا ہے جب آپ جاتی ہیں کسی ریسٹورینٹ؟ تو سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ کلیئرٹی دیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر ہمیں پے کریں تو پے آپ ہمارے وزٹ اینڈ ٹائم کا کریں, آپ ریویو کا پے نہیں کریں. یو آر ناٹ پیئنگ اس کہ ہم بہت اچھی باتیں آپ کے بارے میں لکھیں گے. یہ چیز ہمیں سب سے پہلے تو کلائنٹ کو سمجھانی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا آپ نے ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہم فرسٹ چانس دیتے ہیں. میں فرسٹ چانس دیتی ہوں اگر میرا کہیں پہ برا ایکسپیرینس رہا بھی ہو. لیکن اگر کوئی فورسفلی کہے کہ بھائی آپ بس ڈال دیں جیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ پھر ویسا ہی ایکسپیرینس جاتا ہے اور وہ پھر آڈینس ریلیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ کہ اچھا ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پہلے سے ہی کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی صورت اپنی جو اتنے عرصے میں ہم نے آڈینس بلڈ کی ہے اس کو ہم خراب نہیں کر سکتے, اپنا ٹرسٹ نہیں کھو سکتے ان کے اوپر سے.
تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک ٹائم ہوتا تھا جب میں فوڈ ریویورس کو دیکھتا تھا, انہوں نے ریٹنگ اپنی لگائی ہوتی تھی کہ ایمبینس جو ہے وہ 8/10 ہے, فوڈ کوالٹی واز 9/10. آج کل یہ چیز نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی فوڈ ریویورز ہیں ریٹنگ سسٹم انہوں نے شاید ختم کر دیا ہے, اور اس میں شاید مانیٹری بینیفٹ اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ تقریباً سارے ہی ریویوز اچھے ہوتے ہیں. ایک ٹائم پہ کچھ برے بھی ہوتے تھے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر ایک ریسٹورینٹ ہے, اگر وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آفر کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا ہی ریویو دینا ہے, تو ان کو انکار کس طرح کرتی ہیں آپ؟ بائی سیئنگ نو کہ ایسا نہیں ہوتا. مان جاتے ہیں. ہاں مان بھی جاتے ہیں. اینڈ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر میں تو خیر ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ مطلب آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک چیز مارکیٹ میں سب کو نظر آ رہی ہے خراب ہے, آپ جا کے اس کے بارے میں اگر تعریف کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ویسے ہی بیچ میں جوکر لگیں گے کہ بھائی ایک چیز ہے ہی غلط, آپ اس کو کس طرح کس بیس پہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ چیز ہم کلائنٹ کو بھی بتا دیں گے, دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ یوز ہوگا, اس کے اوپر آپ کو بھی بیشنگ آئے گی, آپ یہ نیگیٹو مارکیٹنگ کے اوپر چلی جاتی ہے چیز. تو ہم کبھی بھی کلائنٹ کو یہ سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ نیگیٹو مارکیٹنگ کی طرف جائیں, لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں. پھر وہ مائکرو بلاگرس کو انوالو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس سے ان کو بینیفٹ نہیں آ رہا ہوتا, اس سے ان کا الٹا جو ہے نا پیسے لگ رہے ہوتے, بیکاز آپ فوڈ آفر کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اوور دا فوڈ آ جائیں, وہ کاسٹ بھی آپ بیئر کر رہے ہیں. تو آپ بے شک آپ اس کو الگ سے پے نہ کریں, لیکن وہ کاسٹ بھی آپ کو پڑ رہی ہے جس کے اگینسٹ آپ کو ایک بھی کسٹمر نہیں مل رہا. تو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کلائنٹ کو کافی عرصے بعد جا کے سمجھ آتی ہے. پھر جب وہ گھوم کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم بزنس کی پراپر جو ہے وہ سولوشنس دیتے ہیں ان کو. اس کے بعد پھر جب وہ لوگ آتی ہے نا, ایک ٹرم ری ویمپ ہو کے آ گئے ہیں مارکیٹ میں, تو وہ پھر ہم ان کو سپورٹ پورا دیتے ہیں کہ ری ویمپ ہو کے آپ جا کے چیک کریں. اور ان کو پھر اس چیز کا سمجھ بھی آتی ہے کہ باقی مطلب ری ویمپ کرنے کے بعد, سننے کے بعد, کیونکہ ہم مارکیٹ گھوم رہے ہیں, ہم ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے, پھر وہ مارکیٹ میں سروائیول ان کا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ پھر بہت کھلتے بھی اور بہت بند بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ فوڈ ریویور از ناٹ اے ناؤ اٹ از, بٹ جب آپ نے شروع کیا تھا اٹ واز نیور اے پروفیشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس ٹائم وہی کنونشنل قسم کے پروفیشن ہوتے تھے. تو آپ نے کیا اٹ واز اے کانشیس چوائس کہ میں نے فوڈ ریویور بننا ہے, یا آپ کو شوق تھا؟ اپنا بیک گراؤنڈ بھی آپ بتائیں اس بارے میں. اچھا نہیں, آئی واز ورکنگ ان ایجوکیشن سیکٹر, اور میں نے اپنے اے لیولس کے آئی اسٹارٹیڈ ارننگ ایٹ اے ویری ینگ ایج. تو اس میں یہ تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ بہت ینگ ایج سے ہوں, لائک آئی واز 16 اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنے او لیولس کی بھی فیس نکالی, اے لیولس کے بھی خرچے نکالے. اس کے بعد اے لیولس کے بعد مجھے جاب آفر ہو گئی تھی, ڈگری نہیں تھی میرے پاس, تو میں نے جاب کو پریفرنس دی تھی. اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اپنی پرائیویٹ ڈگری کمپلیٹ کی ہے, سب کچھ کیا ہے. اور جتنے عرصے میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اتنے عرصے میں میرے پاس فیلڈ کا 6 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے جو ہے ون فائن ڈے اپنا اکاؤنٹ پبلک کیا تھا. لائک مجھے پکچرس کلک کرنے کا شوق تھا, آئی واز آرٹسٹک, اور وہ ہمیشہ سے ہوں میں. مطلب ہمارے جتنے بھی ایم یو اینس وغیرہ ہوتے تھے اس میں فوٹوگرافی کلب میں ہوتی تھی میں. تو وہ میں نے کیا تھا, اور ایز اے ریویور نہیں کیا تھا, میں نے ایز اے پروڈکٹ فوٹوگرافر اسٹارٹ کیا تھا. مجھے شوق تھا اس چیز کا. اور وہ پھر جب گیم سمجھ آئی تھوڑے عرصے کے بعد, تو آئی اسٹڈیڈ اباؤٹ اٹ. اور اس کے بعد میں نے اپنا بیچلرس کیا میتھس کمیونیکیشن میں, میں نے ماسٹرس کیا. اور پھر میں اس لیے کہتی ہوں کہ جو لوگ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ فیلڈ بہت بڑی ہے, لیکن جنہیں سمجھ نہیں ہے نا کہ ایک ٹائم کے بعد ان کو یہ چیز بوجھ لگنے لگ جاتی ہے, جو کریٹیو بلاک پہ آ جاتے ہیں. وہ کریٹیو بلاک آتا ہے اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے آگے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے, کسی بھی اسکل کو آپ پالش کرنا چھوڑ دیں, وہ ایک ٹائم کے بعد ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو وہ ایکسیڈنٹل ہی میں آئی تھی, اور پھر میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی, اور اس کے بعد میں فل ٹائم کانٹینٹ کریشن میں آ گئی. رائٹ. آپ نے ایجوکیشن کہاں سے, آپ کا او لیولز لیولز کہاں سے کیا؟ سٹی اسکول سے. سٹی اسکول سے. میں نے بھی کہا اس سے کیا تھا, میں بی ایم آئی میں ہوتا تھا. نہیں, میں سی سی آئی میں ہوتی تھی, بالکل سامنے آمنے سامنے سارے. آمنے سامنے. اچھا, اس کے بعد پھر میس کام آپ نے کیا, جرنلزم والی سائڈ پہ آپ کا آنے کا شوق تھا. ٹی وی پہ کوئی ایڈ شیئرز بنانے تھے آپ نے؟ نہیں, میں نے ایڈس نہیں بنانے تھے. آئی واز اے کمپیوٹر سائنس, میں سافٹ ویئر ڈیولپر بن رہی تھی, اور میں نے شفا کے ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کیا ہے. میں نے اوریکل پہ کام کیا ہے, میں نے ورچوئل ریئلٹی پہ کام کیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں فیلڈ میں آ گئی, ایجوکیشن میں آ گئی, اس کے بعد میں نے سی اے کیا, انٹر کر کے چھوڑ دیا, بیکاز اس میں مجھے تھا کہ بہت ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان لیس ٹائم, جس میں مطلب مجھے مانیٹری بینیفٹس بھی زیادہ چاہیے تھے. تو اس کے بعد جب میں کانٹینٹ کریشن میں آئی, اور پھر مجھے جب مارکیٹ میں لوگ بھی اچھے ملے, اور مطلب مجھے آئی تھنک ود ان 3 months میرا پہلا پیڈ پروجیکٹ مل گیا تھا. تو وہ تھوڑا سا تھا. اس کے فوراً بعد کووڈ آ گیا تھا, تو میں نے کہا کہ اس کو فوکس کر سکتے ہیں ہم, اس کو کیا جا سکتے. اس ٹائم پہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے نا, تو جو بھی کلائنٹ جو بھی آتا تھا اس نے آپ کو ہی پچ کرنا ہوتا تھا.
تو آپ کے پاس بڑی مارکیٹ تھی کیچ کرنے کے لیے. تو وہ اس ٹائم کا جو ہمارا ایک سرکل چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. تو آپ نے اپنے مورلس پہ کمپرومائز نہیں کیا جس لیے لوگ آپ کو آج تک فالو کر رہے ہیں؟ بالکل میں نے آج تک نہیں کیا. مطلب میں کہتی ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ لاکھ کم کما لو گے لیکن وہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کریں نا وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے. لیکن وہ آپ صرف کچھ ٹائم کے لیے یا کچھ پیسوں کے لیے, میں کہتی ہوں آپ ایک بھی ریل ایسی لگاتے ہو تو وہ لوگوں کی بڑے آپ کے ساتھ سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بڑے ہرٹ ہوتے ہیں. رائٹ. تو وہ اف یو ڈونٹ مائنڈ, اگر میں تھوڑی پرسنل بات آپ سے پوچھ لوں, آپ نے کہا کہ فوڈ پہ تو ہم آئیں گے, آگے پوری بات اس پہ کرنی ہے, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ یو اسٹارٹیڈ ارننگ فرام اے ویری ینگ ایج. زیادہ تر اسلام آباد میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک سرٹن 30 سال کی عمر تک جا کے بھی نہیں کماتے. تو کوئی مجبوری کے تحت آپ نے کمایا تھا یا آپ کو شوق تھا اپنا پیسہ کما کے اپنا انڈیپینڈنٹ ہونے کا؟ مجبوری کا ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گی, لیکن یہ تھا کہ میرے گھر کا تھوڑا سا ماحول ایسا تھا کہ مطلب اس میں بھائیوں کو فوقیت زیادہ دی جاتی تھی اور مجھے ہوتا تھا ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ مطلب یہ کر لو گی تو تمہیں یہ مل جائے گا, اور وہ کچھ بھی نہ بھی کرتے ہو نا تو انہیں ہر چیز مل جاتی تھی. اور پاکٹ منی والا کانسیپٹ میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو پتہ سٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ, خالی جیب جا رہے, مطلب اے لیولس تک میرے پاس سیل فون نہیں تھا. تو آئی ڈیڈ مائی اے لیولس ان 2014 اور میرے پاس سیل فون نہیں ہوتا تھا. اور وہ مجھے بڑا ایک پتہ کس نظر سے دیکھتے تھے کہ مطلب میں کہاں سے نکل کے آئی ہوں نا, میرے پاس نہیں ہوتا تھا. اور مجھے برا بھی نہیں لگتا تھا بیکاز آئی واز سو مچ انویسٹیڈ ان مائی اسٹڈیز, اور میں اسپورٹس میں ہوتی تھی تو بس میرا کھیلنا اور پڑھنے کے علاوہ میرا کہیں پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جب وہ میں دیکھتی تھی نا سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں, تو آئی اسٹارٹیڈ ارننگ بائی سیلنگ مائی نوٹس. اچھا, یہ کافی لوگوں نے کیا اس وقت. اچھا, جو او لیولس اے لیولس کے بچے ہوتے ہیں نا وہ نہیں پڑھتے, وہ کام نہیں کرتے. تو جو وہ فوٹو اسٹیٹ والے انکل ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ میں نے بڑی وہ لگائی ہوتی تھی کہ میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کروں گی تو اس کا آپ 1% مجھے دے دیجیے گا. کیا بات ہے. تو میں مطلب وہ اگر کوئی کہے نا پیسہ کمانے کی کون سی ٹیکنیک, وہ میں نے نہیں چھوڑی. مطلب میں نے ہر ٹیکنیک آزمائی ہوئی اور وہ مطلب 100% ورکیبل ٹیکنیکس ہیں. کیا بات ہے. تو وہ کرتی تھی میں, اور میرے پاس پیسے ہوتے تھے اور مطلب میں کر لیتی تھی جو مجھے چیزیں چاہیے ہوتی تھیں. اور اس کے بعد جب مجھے جاب آفر ہو گئی تو مطلب مجھے یقین ہی نہیں آیا. میں نے کہا مجھے, اور میری اپنی ہیڈ نے کی تھی آفر, اور وہ وزٹنگ اسٹاف کی تھی. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے, کچھ ٹیچرز آتے ہیں چلے جاتے تھے تو کہتے تھے آپ ایز اے وزٹنگ آئیں گی اور آپ نے صرف یہ سبجیکٹس لینے. میں کہا میں کیسے پڑھاؤں گی, لائک اپنی ایج کو آپ نہیں پڑھا سکتے. تو میں نے کہا میں تو اندر جا کے ہنسنا ہی شروع کر دوں گی, مطلب میں تو نہیں پڑھا سکتی. نہیں تم پڑھا لو گی, تم ہی پڑھاؤ گے. اور دیٹ واز اے پیڈ جاب. اور وہ جو وزٹنگ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں, زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اور مزے کے بعد مطلب اے لیولس کا رزلٹ آیا نہیں تھا اور مجھے اپنے ہی اسکول میں نے سٹی میں ہی اسٹارٹ کیا اپنا ارننگ کرنا. اور وہ سٹی کی تو اچھی خاصی سیلری پیکیج ہوتا ہے, بڑا اسکول بڑا نام. تو میں پھر بڑی خوش ہوئی, میں کہ یار پیسے آ رہے ہیں, اب تو میں ساتھ ساتھ پیسہ کمانا ہے مجھے. اچھا یہ بتائیں, اچھا یہ اب آپ نے وزٹنگ کی بات کی ہے تو جو بیچارے پورا دن ٹیچرس کام کرتے ہیں ان کی سیلری کم کی ہوتی ہے, وزٹرس کی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ وزٹنگ کی نا ڈیمانڈ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ایکٹرز جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں ان کے لیے پوری عوام نکلتی ہے, لیکن جو ہر وقت آپ کو ہر چوراہے پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں ان کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے. تو وہ چیز ہوتی ہے. اور وہ جو وزٹنگ اسٹاف ہوتا ہے نا وہ مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہا تھا, لائک سٹی میں بھی جاب کی, اس کے علاوہ میں روٹس میں بھی وزٹنگ جا رہی تھی, اور H8 میں یہ جو ان کا یلو ولنگٹن کیمپس ہوتا تھا وہاں جا رہی تھی. اس کے بعد آئی ورکڈ ان پنجاب کالج, اور وہ پنجاب کالج میں مجھے پرماننٹ جاب مل گئی تھی. آئی واز ہائرڈ ایز اے وائس پرنسپل فار دا پروجیکٹ جو الائٹ اسکولس کے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد مجھے دوبارہ انہوں نے ہیڈ آفس میں شفٹ کر لیا, اینڈ آئی واز دا اونلی فیمیل ورکنگ دیئر. پنجاب کالج کا جو بوائز کیمپس ہے اس کے اندر مطلب بڑا ٹاسک ہے کہ ایک لڑکی بیٹھ کے کام کر رہی ہے, وہ کیا. تو وہ مجھے لگتا تھا میری ایک پرسنالٹی کے اندر نا وہ ایک چیز ہے کہ میں بہت اچھی ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہوں, میں شروع سے ہوں. لائک میں ٹیم کیپٹن تھی, اور پھر میں نے اسی طرح لے کے اپنے آپ کو چلی ہوں آگے. ہیڈ گرل رہی ہوں میں, ہاؤس کیپٹن رہی ہوں میں, الیکشن جیت کے. ہاں الیکشن جیت کے. تو وہ شروع سے میرے اندر ایک چیز تھی, تو مجھے تھا کہ مطلب یہ میرے لیے ہے یہ فیلڈ. وہ سبمسو والا کام نہیں ہوتا تھا میرے سے, تو وہ اس طریقے سے لے کے میں چلی تھی اور ابھی تک چل رہا ہے. زبردست. اچھا یہ اسلام آباد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شہر بہت خوبصورت ہے, کھانے بہت گندے ہیں. اسلام آباد کے کھانوں کو ہمیشہ انڈر ریٹ کیا گیا ہے یا کچھ جگہ پہ اوور ریٹ بھی کیا گیا ہے, لیکن جو لاہور سے یا جیسے میں پشاور سے آتا ہوں تو پشاور کے کھانے جب میں کھاتا ہوں میں اسلام آباد کے کہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. تو اسلام آباد کا جو فوڈ لینڈسکیپ ہے اوور دی ایئرز چینج کتنا ہوا ہے, اور کوالٹی جو ہے وہ آئی ہے یا ابھی بھی کوانٹٹی بڑھتی جا رہی, کوالٹی نیچے جا رہی ہے؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کمپیریزن ہے نا کہ پشاور, لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے کھانوں کا, یہ ایک
مطلب اللاجیکل سا کمپیریزن ہے، بیکاز اسلام آباد میں بہت زیادہ ملٹی کلچر ہے، ہر قسم کا آپ کو بندہ ملے گا. لاہور میں آپ کو ڈینسٹی ملے گی پنجابیوں کی، پشاور میں آپ کو پٹھانوں کی ملے گی، ان کا ایک ہی طریقہ ہے کھانا کھانے کا. لیکن اسلام آباد میں آپ کو ہر سیکٹر کے اندر ڈفرینٹ ٹیسٹ بڈ کا بندہ ملے گا. وہ نہیں کھاتے وہ کھانا. لوگ کہتے ہیں کہ کوالٹی نہیں اچھی، یہ نہیں اچھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے کمپیئر کرتے ہیں کیونکہ اسلام آباد ایکسپینسو ہے. اٹ از ایکسپینسو کیونکہ آبویسلی آپ کو اس طرح کا ایک پورا پروٹوکال مل رہا ہے. آپ وہی چیز کسی روڈ سائڈ پہ بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ کو نہیں فرق پڑتا. لوگ کھاتے ہیں بیٹھ کے، ان کے لیے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کمپیریزن ہے مجھے لگتا ہے یہ جگہ سے جگہ جو ہے ویری کرتا ہے، پلیس ٹو پلیس ویری کرتا ہے. فیملی میں بھی آپ کے 5 آپ 4 بہن بھائی ہوں تو چاروں پانچوں کو ایک چیز نہیں پسند آ سکتی. تو ہم اگر کہیں کہ بھائی گھر کا کھانا ہی گندا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ایک ہی بندہ کھانا بنا رہا ہے، وہ ایک سیٹ اسٹینڈرڈ پہ بنائے گا. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگوں نے بھی، ریسٹورینٹس نے بھی کوشش کی کہ مطلب ورائٹی لے کے آئیں، سب کچھ آئیں. لیکن ایک ٹائم کے بعد نا وہ بالکل دیسی ٹچ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ نہیں بک رہا ہوتا. اوتھینٹسٹی پاکستان کے اندر نہیں بک سکتی، نہیں کھاتے لوگ. آپ نے 100 ٹرکش ریسٹورینٹس وزٹ کریں، آپ کو ہر جگہ ہی ایسے لگے گا وہ دیسی باربیکیو چل رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ ہی اس چیز کی ہے. تو وہ پھر جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں، یا تو پھر جس بندے کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے نا، وہ بولتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے بھائی یہ اوتھینٹک نہیں ہے. بھائی جب آپ نے کھائے یہ کونے سے نکل کے دوسرے کونے میں کھانا ہے تو آپ اس کی اوتھینٹسٹی نہیں بتا سکتے. لائک اگر ابھی میں نے ریسنٹلی پشاور وزٹ کیا ہے تو اب میں بتا سکتی ہوں اسلام آباد کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی اچھا بیف پلاؤ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب میں نے اتنے بیف پلاؤ پروموٹ کیے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے آگے کہیں کہ اس طرح کا چاہیے، میں کہوں گی نہیں ہے. میں نے کراچی وزٹ کیا، آپ کو یہاں نہیں ملے گی وہ بریانی. میں نے حیدرآباد وزٹ کیا ہے، حیدرآباد کے اندر وہ پلاؤ بریانی کو بریانی بولتے ہیں، وہ کلر نہیں ہوتا اس کے اندر. اگر وہاں کا بندہ کہ یہاں کہے گا یہاں کی بریانی اچھی نہیں ہے تو ہم وہ نہیں بیچ رہے. تو یہ کمپیریزن جو ہے وہ اللاجیکل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ کا اپنا ایک مطلب ایک سیٹ پیٹرن ہے، وہ وہی فالو کرتے ہیں. تو اسلام آباد کا ہے کیا؟ سب کا بلینڈ ہے یا سب کی کاپی ہے یا کوئی اپنی کوئی چیز بیچ بھی رہے ہیں؟ نہیں، اپنی نہیں ہم کچھ بیچ رہے، اٹ از اے بلینڈ. لیکن دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس بیف پلاؤ سے لے کے آپ کے پاس سوشی ہے، آپ کے پاس دین اب ہاٹ پاٹ کا اتنا ٹرینڈ چل گیا ہے، سب کچھ آ رہا ہے اور لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسلام آباد کا ٹرینڈ بہت جلدی چینج ہوتا ہے کیونکہ اسلام آباد کے اندر لوگ بہت ڈفرینٹ ہیں. آپ لاہور چلے جائیں، آپ کو کڑھائیوں کی اتنی ورائٹی ملے گی، لیکن اسلام آباد میں وہ چیز نہیں ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے نا، تو ورائٹی بھی نہیں ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہے، یا ششکے کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو ملیں گے کیفیز ششکے کے پوائنٹ آف ویو سے پورے ملیں گے اور لوگ اس میں خوش ہیں کیونکہ ہماری عوام کو چاہیے وہ. لیکن لاہور میں لوگ کہتے ہیں ہم پیسے دے رہے ہیں، ہمیں کھانا کھانا ہے، تو وہ کھانے پہ فوکس کرتے ہیں. تو وہ چیز چلتی ہے، جس چیز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی رول ہے نا. جو چیز لوگ مانگ رہے ہیں، لائٹیں زیادہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو لائٹیں ملیں گی. اگر آپ کو کھانے کی کوالٹی چاہیے تو وہ بھی ملے گی. کچھ کیفیز ہیں، کچھ ریسٹورینٹس ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو بالکل میڈیوکر لے کے چل رہے ہیں، لیکن وہ چل رہے ہیں، سکسیزفلی چل رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی ڈیمانڈ کو میٹ کر رہے ہیں. یہ چیز ابھی پچھلے دنوں بھی آپ جس طرح فینسی ریسٹورینٹس کی بات کی، اسلام آباد میں کافی کھلے تھے. میں تو نام لے لوں گا، نیپولی کے نام سے کھلا تھا بالکل اسٹریٹ 1 کوثر مارکیٹ میں، بند ہو گیا. ایکسپیکٹیشن ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا ناشتہ کر لو، کھانا نہیں کھاؤ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اب اسلام آباد کی عوام چونکہ اتنے لوگ آ گئے ہیں باہر سے، وہ بھی اب کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو اگر پیسے دے رہے ہیں تو تھوڑا بہت کوالٹی کھانا بھی ملے، اگر ششکا مل رہا ہے تھوڑا بہت کھانے کا بھی کوالٹی ہونی چاہیے. اسلام آباد کا نا ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں کی برانڈ آ جائے نا تو بہت مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. بھائی ہم نے جانا ہی جانا ہے، مطلب زندگی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جانا ہے. اب ایکسپیکٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پاس کچھ ایکسیپشنل نہیں ہے بجائے سوائے اس کے کہ بھائی وہ ایک لاہور کی برانڈ چلتی ہوئی ادھر آ گئی ہے. آپ ناشتے میں ادھر لائن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لنچ ٹائم آپ ویسے جا کے ڈنر تک بیٹھے رہے، وہاں آپ کو بندہ نہیں نظر آئے گا. وہ صرف ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی اس کا اگر ناشتہ اچھا ہے. اس کے بالکل ساتھ اسٹریٹ 1 ہے، ہمارا او جی کیفے ہے. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ مطلب میں نے اگر کسی اپنے گیسٹ کو لے کے جانا ہے کہ میں ایکسپیکٹیشن پہ 10 بندوں کی لائن میں انہیں بٹھاؤں، آئی کین فائنڈ سیم بلکہ بیٹر کوالٹی ان اسٹریٹ 1. لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ایکسپیکٹیشن جانا ہے اینڈ دین ہم نے وہ اسنیپ پٹ کرنی ہے اور پتہ نہیں ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہونا ہے. وہ ایک چیز ہے جو چین ایک چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے نا. اب جیسے وینگ وینگ آ گیا ہمارے پاس، بھائی کراچی میں بھلے آپ نے جا کے کھایا ہو نہ ہو، اسلام آباد میں آ گئے تو وہاں پہ تو بندے پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں، وہ جو آپ نے کبھی نہیں کھایا وہی نوڈل ابال کے وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ، اور اسلام آبادیوں کو ویسے بھی جو ہے نا رنگ میں رنگنے کی عادت ہے. اپنا کوئی رنگ نہیں ہے نا تو رنگ میں رنگنے کی عادت ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی آ گیا، ہمارے پاس یہ. بھائی آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو پروموٹ کرو. میں ہمیشہ وہی کہتی ہوں جو ہماری اپنی انڈیویجول برانڈز اسلام آباد کی ہیں، میرے بلاگ پہ آپ کو وہ بہت زیادہ نظر آئیں گی. جو کنیکٹڈ برانڈز ہوتی ہیں وہ میں بہت کم پروموٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کو پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو وہ چیز ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہمارا
माइंड सेट ही है ऐसा अनफॉर्चुनेटली. वैसे स्ट्रीट वन ने बहुत इंप्रूव किया पिछले कुछ सालों में अपने आप को. मैं आज से 4-5 साल पहले एक दफ़ा मैंने इटालियन चिकन वहाँ जाके खाया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा. फिर मैं 2 साल नहीं गया, मैंने कहा जाना ही नहीं है, मैं टस्कनी चाहता था. अब खैर टस्कनी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, अब स्ट्रीट वन का लेवल काफ़ी बेहतर हो गया. स्ट्रीट वन के फ्रेंच टोस्ट, देन उनके जो नाश्ते के आइटम्स हैं एंड देन उनके जो डिजर्ट्स हैं, लाइक दे आर अनमैचेबल. कोई उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता. लोग कॉपी करते हैं लेकिन वो नहीं आता मज़ा. जो आप स्ट्रीट वन में जाए ना, जो क्वालिटी आपको वो देते हैं ना, वो नहीं मिलती कहीं पे. तो मैं तो जब भी मतलब एक कंफर्ट वाला जोन होता है ना, तो वो मेरा स्ट्रीट वन होता है. तो मैं कहती हूँ कि ये अच्छा है, और जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहना भी चाहिए. और वो इतने अरसे से वहाँ पे एक जगह पे बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं हरकतें की कि मैं हमारी ये भी ब्रांच खुल रही है तो ये भी खुल रही है. जिसने खाना है वो ऑल द वे स्ट्रीट वन ही आएगा. और वो आते हैं और वो हर वक्त फुल ही होते हैं. वो फिर लंच टाइम में भी फुल होते हैं, वो अपने डिनर में भी फुल होते हैं. तो उनकी एक क्वालिटी है, एक उनका है, तो वो चीज़ है. मैं वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा बहुत क्वालिटी भी जो है अब लोग अगर आप देखने जा रहे हैं, अब कह रहे हैं अब नहीं यार बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा देखा नहीं इतना, अब सस्ता नहीं रहा जैसे स्ट्रीट वन भी देखा जाए, लेकिन चले वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. अच्छा, आजकल एक और नया ट्रेंड इस्लामाबाद में चल रहा है. उसमें बहुत से बेचारे बच्चे ओ लेवल्स, ए लेवल्स के जो यंगस्टर्स हैं, वो पीयर प्रेशर में भी बेचारे पहुँचते हैं, जाते हैं. एक ज़माने में एक हॉटस्पॉट होता था, हॉटस्पॉट में पूरा इस्लामाबाद बैठा होता था. अब जो है I8 इज़ द न्यू F7 ऑफ इस्लामाबाद. अब यहाँ टिम हॉर्टन्स भी खुल गया, यहाँ नेटिव भी आ गया, ओडी भी आ गया. अब कॉफ़ीज़ का नया ट्रेंड. और एक जगह पे भी मेरे हिसाब से कोई ख़ास कॉफ़ी नहीं मिलती जो असल में होती है. क्या चक्कर है कि यहाँ कॉफ़ी के पीछे अब आवाम पागल हो गई है. मतलब ऐसा तो नहीं कि कॉफ़ी कोई पहली दफ़ा आई है इस्लामाबाद में, पहले भी थी. अच्छा, मुझे लगता है कि अभी भी ना, अगर हम लोग 100 का वो एक लेते हैं ना पैच, और उसमें हम अगर टेस्ट करें, किसी को कॉफ़ी का पता नहीं होगा कि कॉफ़ी होनी क्या चाहिए. ठीक है, अब ये हमारे जो ब्रांड्स आ गए हैं, लोकल ब्रांड्स जिसको हम कह दें, दे आर सेलिंग दैट, मतलब वही पाउडर कॉफ़ी. जो सही कॉफ़ी पीने वाला बंदा है ना, वो हमेशा फ्रेश बीन्स को ब्लेंड करवाएगा. और जो बंदा फ्रेश बीन्स ब्लेंड नहीं करवाता ना, वो मेरे हिसाब से उसको चाय भी आप छान के दे दें तो कहेगा बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है. जो ये कॉफ़ीज़ का ट्रेंड चला है ना, ये वो पिंटरेस्ट से हमारे चल गया भाई कि वो हर कोई बंदा, मतलब मैं देखती हूँ, मैंने ओडी की लॉन्चेस भी वो किए हैं कवर. बच्चे बैठे होते हैं, पिंटरेस्ट की फ़ोटो निकाली होती है और लिटरली पूरा टेबल वैसे सेट करवा रहे होते हैं कि सिर्फ एक स्नैप चाहिए हमें. और वो इतना अंदर तक हमारे इंस्टॉल हो चुकी है ना चीज़ कि हमें ये चीज़ चाहिए. तो वो टेस्ट नहीं देखते. जो हमारी अभी की जेन ज़ी है ना, दे डोंट नो अबाउट द टेस्ट. उनको टेस्ट से फ़र्क घंटा नहीं पड़ता. उन्होंने एक सिप लेना, उन्होंने वहाँ छोड़ देना, उनको वो भी नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है. उनके लिए वो स्नैप बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली. तो वो करने के लिए अब आप देखिए कि जितने भी कॉफ़ी ब्रांड्स खुले हैं, जिनकी कॉफ़ीज़ अच्छी नहीं है, उनका शशका पूरा है. आप वहाँ जाके पिक्चर क्लिक करें, आपकी कितने अरसे की डीपी जो है वो निकल जाती है. लेकिन जहाँ के वाकई कॉफ़ीज़ वगैरह अच्छी है ना, वो ये फिर चीज़ें नहीं देखते हैं. उनको पता है मैंने कॉफ़ी बेचनी है, और जिसने कॉफ़ी पीनी है उन्होंने वहाँ तक कौन सी अच्छी, कहाँ मिलती है अच्छी कॉफ़ी? शैगफ पे बहुत अच्छी मिलती है. F8 इट्स लाइक वन ऑफ दी बेस्ट. उसके अलावा फ्लो की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, ब्रू की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कॉफ़ी बीन्स की कॉफ़ी बहुत अच्छी है. मुझे पसंद है वो कॉफ़ी बीन्स लाइक इट्स द सेकंड होम ना, वो तो बहुत अच्छी है. और वो अफोर्डेबल रेंज पे मैं उसको कैलकुलेट करती हूँ कि आजकल का एक मिडिल क्लास का बंदा भी ना कॉफ़ी बीन अफोर्ड कर सकता है. और वो ब्लेंडेड कॉफ़ी हमें देते हैं, वो नहीं देते पाउडर निकाल के बस डाल के दे दिया, उसका नहीं होता फ्लेवर. तो जो ये कॉफ़ी के पीछे भाग रहे हैं वो सिर्फ एक कप पकड़ने के लिए, तो वो मतलब मुझे पता है भैया आपको कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं पता. आपने अगर इसको भी पकड़ के कहना भी मुझे ये कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वो मतलब बस एक शशका है. पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, जो ओजी कॉफ़ी सेंटर था वो मैकडॉनल्ड्स था. पाकिस्तान में कहीं भी कॉफ़ी नहीं मिलती थी, मैकडॉनल्ड्स में कॉफ़ी मिलती थी, चाहे वो हम लोगों को मीठा पानी बेचें या जो मर्जी करें. अब मैकडॉनल्ड्स का ये स्टांस है कि हम लोग तो जो मर्जी बेचेंगे बिक जाएगा, बिकेगा हमसे. और कॉफ़ी भी शायद उनकी बिकती होगी, आई डोंट नो, मैं तो पीता नहीं वहाँ से. जो ये एक माइंडसेट है जो लेगेसी ब्रांड्स में, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कि हम अपने ब्रांड के नाम पे गंद भी बेचेंगे और उसको हमारे जो फूड रिव्यूअर्स वगैरह हैं वो जाके प्रमोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं. तो आप लोगों को नहीं लगता कि जो आप लोगों के जो लाखों फॉलोअर्स बेचारे आप लोगों को देख के केजिंग बर्गर खा लें जाके KFC का, तो वो उनके साथ बहुत बुरा है. वो कल रात को खाया हम लोगों ने, बहुत ही बुरा था. अच्छा, इसमें मैं आपको भी, एक तो ये वाली बात है ना कि वो पिक्चर्स का प्रेशर बहुत है, वो दिखानी है हमने. और सेकंड चीज़ ये कि अभी कुछ अर्सा पहले एक ब्रांड ने अपनी वो क्या थी, क्रश्ड आइज बेची थी 30 रुपए के कप में. क्रश्ड आइज बिकी, मतलब लिटरली इतने बड़े, मैं उनको इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहती, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने जाके कहा भाई इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है. मैंने कहा मतलब
یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر جب اس برانڈ نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کرشڈ آئس کا ریویو کریں نا, میں 2 دن تک شوق میں تھی. مطلب دے آفرڈ اے ریئلی گڈ اماؤنٹ. تو میں نے کہا مطلب آپ اتنا پیسہ صرف مجھے یہ کہنے کے لیے کہ یہ آپ کی جو کرشڈ آئس ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, اور لوگ جا کے, اور میں واقعی مطلب میں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا, لیکن میں نے جا کے دیکھا لوگوں نے واقعی وہاں پرچیز کیا ہوا تھا. کیوں؟ مطلب مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کیوں, وجہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو برانڈ کہتے ہیں نا جن کو اتنا وہ ہوتا ہے مان کہ ابھی ہم کچرا بھی بھیجیں گے وہ بکے گا, وہ اس لیے بکتا ہے کیونکہ ہماری جو جین زی ہے نا اس نے ہر اس ٹرینڈ کے اندر کودنا ہے جو مارکیٹ میں آ گیا. اب وہ ٹرینڈ چاہے کچھ بھی ایکس وائی زی ہو, وہ سوچے سمجھے بغیر اس کو ایک دفعہ فالو ضرور کریں گے. اب ان کو نہیں پتا کہ وہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اس کے ریپرکشنس کیا آئیں گے ان کے اوپر, کیونکہ سوشل میڈیا جو ایک ایسی چیز ہے نا وہ آپ کو ایسے جکڑتی ہے, آپ کہیں سے بھی اپنے آپ کو فلی ریموو نہیں کرا سکتے. مطلب آپ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے, اور پھر آپ نے آگے اپنی جب جنریشن چلانی, وہ کیا کہیں گے, بھائی دادا ابو یہ کرتے پھر رہے تھے, دادا ابو کرشڈ آئس کو پروموٹ کر رہے تھے, مطلب میرے دادا ابو یہ کرتے تھے. تو وہ حرکتیں ہوتی ہیں, اور برانڈس کو یہ جو کانفیڈینس ہے نا یہ پھر ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرس دیتے ہیں کہ بھائی ہم بکوائیں گے اور آپ کا بکے گا. تو وہ وہاں پہ پھر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بھائی آپ کو خود بھی پتہ, آپ کی دماغ کے اندر عقل ہونی چاہیے کہ آپ کیا چیز ٹیبل پہ لے کے آ رہے ہیں. آپ جو چیز لا رہے ہیں آپ کے پیچھے ایک پوری فوج آ رہی ہے جس نے وہ کرنی ہے, تو وہ چیز آپ نہیں پروموٹ کر سکتے نا جو آپ اپنے لیے, ہماری اپنی سنت ہے بھائی جو اپنے لیے آپ چیز پسند نہ کریں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں. تو اب آپ خود کہیں کھانے کے بعد یار بہت برا تھا اور آپ اس کی پوسٹ لگا رہیں گے, آپ اس سے اچھا تو کہیں تھا ہی نہیں. تو مطلب یہ جو ہپوکریسی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ انفارچونیٹلی ہے. یہ لیگیسی برانڈس کا جو مان ہے وہ ٹوٹا ہے پاکستان میں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال پہلے چیزز کا جب لانچ ہوا پاکستان میں تو وہ ڈومینوز کی دوڑیں لگ گئی, پیزا ہٹ تو خیر ویسے ہی بند ہو چکا تھا. تو مطلب اسکوپ ہے, اگر آپ کوالٹی پروڈکٹ آفر کرو گے تو آپ مارکیٹ کیپچر کر سکتے. ایسا ہی ہے ابھی جیسے ہمارا بوائکاٹ چلا, سب کچھ چلا, بہت سارے برانڈز آگے آئے, بہت سارے انہی برانڈس کے سیکھے ہوئے لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس ہر چیز تھی لیکن وہ کانفیڈینس نہیں تھا کہ ہم مارکیٹ میں آئیں گے اور ہم چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے. آپ جب خود اون کرتے ہیں نا اپنی ایک چیز کو تو اس کو آپ بہت لانگ ٹرم لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر اتنی وہ گندی عادت ہے, میڈ ان پاکستان دیکھیں گے نا ہم کہیں گے اس کی تو کوالٹی خراب ہے. کیوں بھائی کیوں خراب ہے؟ آپ کے اپنے ملک کی وہ چیز ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں. کیوں نہیں کرنا آپ نے پروموٹ؟ آپ اس کو پروموٹ کریں. ہاں اس میں کوئی برائی ہے آپ بتائیں, کرٹیسزم کریں, سب کچھ کریں. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ پلیٹ فارمز اسی لیے ہیں کہ آپ کا ایک بالکل ڈائریکٹ کنیکشن بن گیا ہے. پہلے تو آپ ٹی وی پہ دیکھ کے نا آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے تھے. مجھے یاد ہے وہ جیک اسپاٹ آتی تھی وہ والس کی, وہ ہم لوگ وہ کرتے تھے, وہ اسٹکس جمع کرتے تھے, پلے اسٹیشن نکلے گی, سائیکل آج تک نہیں نکلی, کہیں پہ کمپلین نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں, آپ جا کے ڈائریکٹ کمپلین کریں, آپ کو اس کا رسپانس بھی آئے گا. تو یہ چیز ہے, لیکن آپ بس یہ کہہ دو کہ بھائی ہمارے ملک کی تو اچھی نہیں ہوگی, تو یہ زیادتی ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ بوائکاٹ کے ٹرینڈ کے بعد یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے؟ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. لائک پچھلے 2 سالوں میں تقریباً میں نے خود 7 سے 8 ایسے فاسٹ فوڈ چینس کھلوائے ہیں, اوپن کیے ہیں. میرے وہ اپنے کلائنٹس ہیں جن کی اب 4-4 5-5 برانچز کھل گئی ہیں 1 سال کے اندر اندر. اوبویسلی ان کو رسپانس ملا ہے. وہ ہمیں پتا تھا ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. آپ جب کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے دین آپ گرو ہی کرتے ہیں, پھر آپ کو کوئی بھی پیچھے نہیں کھینچ سکتا. لیکن ہاں آپ اگر کوالٹی پہ, اب جتنی یہ بوائکاٹڈ برانڈس تھیں اب انہوں نے اپنی کوالٹی واقعی اچھی بھی کر دی ہوگی کہ ہمارا جو کسٹمر رہ گیا ہے گنا چنا وہ کہیں نہ جائے. لیکن ایک ٹائم پہ انہوں نے بھی کچرا بیچنا شروع کر دیا تھا اور لوگ مجبوراً جاتے تھے وہاں پہ کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی. تو وہ چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اسلام آباد میں ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ بہت نئے برگر ریسٹورینٹس بھی جو ہیں پاکستان میں کھلے ہیں, اسلام آباد میں کھلے ہیں. آپ اگر بتا سکیں ٹاپ 3 کون سے ایسے ریسٹورینٹس ہیں جہاں جا کے آپ برگر آرام سے کھا سکتے ہو, مزے کا برگر کھا سکتے ہو, مطلب سوکھا برگر نہ ہونا, تھوڑا سا جوسی بھی ہو. بیف برگرز بیف کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو چکن برگرز کھاتے ہیں وہ یہ نہ سنیں کیونکہ میں چکن برگرز پروموٹ نہیں کرتی. صحیح بات ہے. بیف برگرز ہوتے ہیں, انیٹمی کا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ڈی ڈی کا بہت اچھا ہے, اور ٹی بی سی کا بیف برگر بہت اچھا ہے. دا برگر کمپنی کے, دے آر لائک دی بیسٹ. تو مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ایک وہ اسٹینڈرڈ ہے نا وہ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. آپ ان کی برانچز دوسرے شہروں میں کھلوائیں نا, جیسے دوسری شہروں سے آ رہے ہیں یہاں پہ لوگ, تو نہیں کر سکتے بیٹ آپ ان کو. ان کا بہت اچھا فلیور ہے. مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی اسلام آباد کا کی جو اپنی نیش بن جائے گی وہ برگرز ہوں گے, کیونکہ ہیں بھی کہتے بھی لوگ برگر ہیں اور وہ کھاتے بھی برگر ہیں. ہاں لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ
ابھی بھی اسلام آباد کی ویسے بھی نیش برگرز ہی ہے. کسی نے اچھے برگرز کھانے ہو, کوئی آتا بھی ہے نا واٹس ایپ میں میسیجز بھی آ رہے ہو, ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, ہم بتائیں ہم اچھا برگر کہاں سے کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ باقی شہروں میں دیکھیں نا تو وہ پتے شتے ڈال کے سب کچھ اس نے سلاد کا پورا ایک انبار رکھا ہوا ہوتا ہے. تو برگرز کا وہ ٹرینڈ وہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک اپنا فلیور ہوتا ہے نا برگر کا, وہی ہونا چاہیے, اسمیش دین چیز اینڈ دیٹس اٹ, جو ہے وہ اسلام آباد میں ملتی ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم کھایا تھا برم کا, ہارڈیز کی طرح کا لگا تھا, لیکن ہارڈیز کی بھی اچھے ہوتے تھے. ہارڈیز ایک زمانے میں جب وہ نئے آئے تھے, F7 میں آپ کو جادو کو کھولا تھا, لائنیں لگی ہوتی تھی اس کے لیے, وہ انہوں نے برگر مارکیٹ کو اس کو ڈسرپٹ کیا تھا پوری طریقے سے. اور اب برم میں بھی تھوڑے بہت اس کی طرح کے ٹیسٹ آ رہے ہیں. جب میں نے تو خیر برم ٹرائی کیا, میرا تو اتنا برا ایکسپیرینس تھا, میرا وہ نیگیٹو ریویو بھی لگا. لانچ پہ ٹرائی کیا تھا آپ نے؟ نہیں, میں نے لانچ پہ نہیں ٹرائی کیا تھا, میں نے ایسے ہی مطلب میں جم سے نکلی تھی اور میں نے کہا چلو, میرے ٹرینر نے کہا آج آپ برگر کھا لینا بے شک اگر دل کر رہا ہے. میں نے کہا چلو برم نے آیا, میں نے گاڑی گھما دی ہوئی, میں نے کہا یہ ٹرائی کرتے ہیں. دیٹ واز سو بیڈ. اور وہ میرا اتنا کوئی جینون ریویو گیا تھا, مطلب انہوں نے جتنے بھی انفلوئنسرز کے ساتھ کولیب کیا تھا اس سے زیادہ میری ریچ اس کی گئی ہے, بٹ دیٹس اے نیگیٹو ریویو. تو وہ بالکل اچھا نہیں تھا, اور مطلب وہ ایسی چیز ہے کہ میں کبھی دوبارہ وہاں نہیں. ایکچولی برم کے فرائز بہت برے تھے. میں نے پچھلے دنوں کھائے اور ان کو میں نے کہا کہ یہ فرائز آپ مجھے کہتے ہیں سر یہ چیز فرائز ہے. میں نے کہا چیز فرائز پہلی دفعہ نہیں کھا رہے, جلے ہوئے. ان کا ایون اسمیش برگر کی سائڈس جلی ہوئی تھیں, تو میں نے جب ادھر کمپلین کی, کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اس کو آپ اسمیل کریں, اس میں سے جلنے کی اسمیل آ رہی ہے. بڑا وہ ایک تھن لائن ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو جلا دیں یا کسی چیز کو کرسپ کر دیں. تو میں نے کہا اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. میم ہم یہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر یہ اگر ایسے ہوتا ہے تو یہ ایسے نہیں چلے گا, یہ تو نہیں اچھا نہیں ہے, بس مجھے نہیں پسند آیا. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں یا پاکستان میں ان جنرل جو ریسٹورینٹس ہیں یا کیفیز ہیں وہاں کسٹمر سروس نہیں ہے بالکل بھی؟ مطلب جس طرح آپ نے بات کی اس طرح ہم لوگوں کو کافی جگہ پہ ملتا ہے کہ سر ایسے ہی ہے, کھانا ہے تو کھائے, نہیں کھانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. مطلب یہ کہتے نہیں ہیں, ان کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو کسٹمر سروسز جو ہیں وہ کتنی اس میں کتنا لیک کرتے ہیں ہم لوگ, اور اس پہ امپروومنٹ کی ضرورت کتنی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں ہم مجھے لگتا ہے 70 to 80% لیک اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کو اس طرح سے اون نہیں کرتا. ابھی ریسنٹلی یہ چیزیں ٹرینڈ میں آئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹیلٹی کی طرف جا رہے ہیں, ورنہ تو وہ ڈگری سسٹم ہی ہمارا چل رہا تھا. بس 2-4 فیلڈس تھیں, لوگ سیکھ کے نہیں آتے تھے, مجبوری میں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو یہ ویٹرز اور ان کی جابس مل جاتی تھیں. اور جو ویٹرز اور یہ جو سرورز کی جابس ہیں ہماری نظر میں بڑی بری ہوتی ہیں. یہیں سے آپ پاکستان سے باہر ان کو نکالیں, وہاں شوق میں جا کے کریں گے, لیکن اپنے ملک میں نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہے, ٹریننگ کا ایک تو لیک ہے, اوپر سے ہماری اپنی جو عوام ہے نا وہ بھی اپنا جو بیہیویئر ہے نا وہ جگہ کو دیکھ کے بدل دیتی ہے. آپ کسی 5 اسٹار میں بیٹھے ہوں گے نا, آپ خود بھی تمیز کے دائرے میں بیٹھیں گے, لیکن اگر آپ کسی مطلب کیفے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بس یہ میں نے اون کر لی ہے جگہ. بدتمیزی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا نا. آپ خود بھی اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے اگلا بھی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے گا. لیکن یہ ہے کہ جو ٹریننگ کا لیک ہے نا ہمارے, وہ ہوتا ہے اور وہ ہے. اور ٹریننگ کا لیک اس لیے کیونکہ جو اوپر ٹرینرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بھی ٹرینڈ نہیں ہے. وہ یہی مطلب 10 سال کا ریسٹورینٹ کا ایکسپیرینس ہے, 20 سال کا ہے. انہیں ان ایکچوئل پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو سکھانا ہے کیا اور انہیں آگے جا کے پرفارم کیسے کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے ود ان اے پیسیج آف ٹائم اگلے 10 ایئرس میں شاید یہ لاٹ آ جائے ہمارے پاس. لیکن اب بھی جو اب ٹرینڈ چلا ہے ہاسپٹیلٹی کا, دین ٹورزم کا, دین یہ شیف اور یہ باقی جو کورسز وغیرہ کا پاکستان کے اندر, اس کو بلڈ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. اب 5 اسٹار ہوٹلس بھی اسلام آباد میں کھل رہے ہیں. موو ان پہ آیا, بہت 2 ہوٹلس کی منوپلی تھی, پرائم منسٹر نے کہا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے جو ہے نا باقی ریسٹورینٹس پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ہی پڑے گا, کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلس کا کھانا جیسا بھی ہو, کسٹمر سروس جو ہے وہ پوری دیتے ہیں, اس لیے لوگ بار بار وہاں جاتے بھی ہیں. نہیں, موو اینڈ پک میں نے ٹرائی کیا, لائک آئی واز اے فرسٹ ون ٹو ریویو دیم. تو ان کا کھانا بھی اچھا تھا, ان کی کسٹمر سروس بھی اچھی تھی. اور دا ریزن کہ ان کی وہ کسٹمر سروس اچھی ہے کیونکہ ان کا اپنا پیچھے پورا ایک وہ سلاٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے. وہ ٹرین کرتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں, 2 2.5 سال کے کورسز ہوتے ہیں. وہ پھر آن ٹریننگ باہر بھیجتے ہیں ان بچوں کو. پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو آبویسلی وہ اسی طرح سے ٹرین ہو کے آتے ہیں. تو جب اتنا انویسٹ آپ ایک انسان کے اوپر کرتے ہو نا تو پھر آپ اسے اون بھی کرتے ہو. یہاں پہ تو ایسے کہ بھائی اچھا یہ 25,000 کی سیلری پہ نہیں آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, اس والے کو رکھ لیتے ہیں. تو وہ اس چیز پہ کمپرومائز جب مینجمنٹ کرتی ہے تو پھر اینڈ پہ آ کے رزلٹ پہ آپ کی بھی فرق پڑتا ہے اس چیز کا. تو یہ چیز ہے. اسلام آباد میں پچھلے کچھ عرصے میں جو فٹنس فریکس ہیں ان کا بھی اضافہ ہوا ہے. جہاں اگر برگرز وغیرہ زیادہ ہو رہے ہیں تو فٹنس فریکس بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ آرگینک کھانا کھائیں. ایک زمانے میں آرگینک میں سب وہی ہوتا تھا کہ اٹیلین بریڈ میں سب سے کم کیلوریز ہیں, وہ ٹیریاکی کھا لو تو آپ. اب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کافی آرگینک ریسٹورینٹس بھی کھلے ہیں لیکن بند بھی ہوئے ہیں.
تو ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف آرگینک فوڈ ہیئر ان اسلام آباد؟ اس کا اپنی ایک نیش بنا سکے گا یا وہ بھی وہ اسٹائل اسٹیٹمنٹ کے لیے اگر کسی نے جانا ہے تو جانا ہے, ورنہ لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے جو مارکیٹ سب وے نے کیپچر کی تھی نا, وہ مارکیٹ دوبارہ کیپچر ہو نہیں سکتی, کیونکہ سب وے نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. می بینگ دا شیف, اور میں پروفیشنلی اس چیز کو پڑھ چکی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ جو آرگینک شیلف لائف ہوتی ہے نا بہت کم ہوتی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ کا وہ کسٹمر نہیں ہے, آپ نے ڈیلی کا ڈیلی سامان نکالنا ہے, آپ وہ چیز آپ بیئر ہی نہیں کر سکتے, اتنا نقصان آپ بیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور جو ہمارا پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ ہے, میرا تو ابھی بھی یہی ہے, اگر مجھے کچھ آرگینک کھانا ہے تو میں 100 روپے زیادہ دوں گی, لیکن میں اس جگہ سے کھا لوں گی جہاں کا مجھے پتہ ہے چیز خراب نہیں ہوگی. اور وہی والی بات ہے, میڈ ان پاکستان ہے تو کوئی بھی جا کے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. تو وہ جب دوسرے سے تیسرے دن ان کا اسٹاک خراب ہوگا نا, تو چوتھے دن انہوں نے بند کر دینا ہے, کیونکہ آرگینک جو کھانا ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت مہنگا ہے. باہر کے ملکوں میں آپ کو بڑا ریزنیبل مل جاتا ہے یہ ساری چیزیں, لیکن پاکستان میں جتنی چیز صاف ستھری ہے نا, جتنی کم اس کے اندر ملاوٹ ہے, وہ اتنی مہنگی ہے. تو یہ ہے ایک مائنڈ سیٹ. تو فیوچر نہیں لگتا پاکستان میں سب وے کے علاوہ کوئی اور مارکیٹ میں کوئی پلیئر آئے گا ایسا؟ ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی, اور جدھر ڈیمانڈ ہے وہ جیسے جتنے فٹنس فریکس ہیں نا, وہ اچھے جمس وغیرہ میں جا رہے ہیں, تو جم نے اپنا اندر ہی ایک الگ سے بار بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے, تو وہ اس جم کی حد تک ہی وہ سکسیزفل ہے. دیکھیے باہر کا کسٹمر تو نہیں جا رہا وہاں پہ, تو وہ چیز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب اگلے بھی 20 سالوں میں یہ چیز جو ہے وہ ٹرینڈ پکڑ سکتی ہے اسلام آباد یا پاکستان کے اندر, کیونکہ یہاں پہ ایک ہی چیز انسان کو یہاں پہ خوشی دیتی ہے, وہ کھانا ہے. اس پہ بھی وہ کمپرومائز کریں گے. ان کو لگتا ہے کہ ڈائٹ فوڈ ہے, مطلب ڈائٹ فوڈ نہیں ہے, آپ ایک مطلب پراپر کھانا کھا رہے ہیں, انسانوں والا کھانا جب آپ کو دوبارہ کھلایا جا رہا ہے تو آپ کو وہ ڈائٹ فوڈ لگ رہا ہے. آپ لوگ جنک کھا رہے ہیں اور آپ کو جنک کا مطلب نہیں پتہ, تو یہ آپ کی مسٹیک ہے, ہماری مسٹیک نہیں ہے. ہم تو آپ کو لے کے آ رہے ہیں واپس, بھائی آپ آرگینک کھانوں کی طرف واپس, لیکن آپ نے جنک کھانا ہے. جنک ان اردو از کچرا, تو یو آر ایٹنگ کچرا, تو وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. یہاں پہ پھر آپ کی وہ ایک اپ برنگنگ ہے, آپ کے ماحول کا ہے, اور پھر وہی ایک اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہے کہ برگر پکڑنا ہے تو برگر پکڑنا ہے, تو پھر پکڑیں آپ برگر. بالکل ٹھیک ہے. سب وے کی آپ نے بات کی, وہ تو گلوبل ایک کیمپین چلی تھی, اور آج کی نہیں ہے, وہ تو سالوں سے چل رہی ہے, اٹس بین ڈیکیڈز ناؤ. پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ نے کہا کہ کھانا ہی انسان کو خوشی دیتا ہے, اس مارکیٹ میں سب وے نے کیسے اپنی جگہ بنائی اور اتنے لمبے عرصے سے سسٹین بھی کر کے رکھی ہوئی ہے؟ سب وے کا فلیور بہت اچھا ہے, آپ جتنی دفعہ بھی کھا لیں نا, آپ کو اس میں وہ کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق کبھی نہیں نظر آئے گا. اس کے علاوہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ جو بیک اینڈ پہ کام ہے نا, ورکنگ بہت اسٹرانگ ہے, وہ نہیں آپ بیٹ کر سکتے. اور جو بریڈس کا ہے, پاکستان میں آپ کو بہت کم بیکریز ایسی ملیں گی جو ساورڈو سیل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں لوفالوجی ہے, اب ہمارا یہ ایک گولڈن کرسٹ کھلا ہے فیٹ میں, بہت کم بیکریز ہیں جو ساورڈوز ان ایکچوئل سرو کر رہی ہیں. ورنہ تو ہمیں تو جب بیکری کا وہ کورس بھی کرایا تھا تو اس میں ہمیں براؤن بریڈ جب بنانا سکھائی تھی تو وہ نارمل بریڈ جیسی رہی تھی, اس کے اندر اینڈ میں انہوں نے شوگر مولیسز ایڈ کرایا تھا کلر کے لیے. میں نے کہا تو یہ تو دھوکہ ہے نا, مطلب صرف رنگ ایڈ ہو رہا ہے. کہتے مطلب ایسے ہی بنتا ہے, بیچ سسٹم میں ایسے ہی بنتا ہے. اور اگر آپ وہ ملٹی گرین بریڈ بنانا بیٹھو گے تو آپ کو تو بہت کاسٹ ہی اس کی اتنی پڑتی ہے. وہ آپ دیکھیں نا, ساورڈو بہت ایکسپینسو ہے. تو پاکستان میں اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں ہے اس چیز کی, کیونکہ وہ سوکھی بریڈ ہماری گردنوں کے نیچے نہیں اترتی. تو وہ چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ٹرینڈ سب وے نے سیٹ کیا تھا نا ان کی بریڈس کے فلیورس کے ساتھ, اور وہ مطلب ایک کانسیپٹ بلڈ کیا تھا کہ آپ کھانا بھی مزے کا بھی کھا سکتے ہیں اور ہیلدی بھی کھا سکتے ہیں, وہ ٹرینڈ دوسرا سیٹ کرنا جو اگر کوئی کوشش کرے تو شاید کر بھی لے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں کے اندر جتنا پیشنس ہے نا وہ اس لیول کا ٹرینڈ سیٹ کر پائیں گے. جو فریشنس پرووائڈ کرتا ہے سب وے, جو کہ ہر ہفتے ان کا نیا اسٹاک آ رہا ہوتا ہے اور انہوں نے ختم بھی کرنا ہے, اور کرتے بھی ہیں, اور سامنے بن بھی رہی ہوتی ہے بریڈ ہمارے سامنے. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک وجہ ہے. ویسے تو پاکستان میں آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے, آئی ایم 100% شیور اگلے 50 سال تک بھی کوئی ہیلدی کھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کولیسٹرول زیادہ عوام ہے, یہ کھاتے ہی وہ ہے جس میں ان کو چیز ملے, جس میں لوگوں کو آئل ملے. وہ ایک ریسرچ بھی تھی, میں نے پڑھی تھی کہ جو ڈپریسڈ سولز ہوتی ہیں نا, جب تک ان کو مطلب وہ کھاتے ہی اس لیے ہیں کہ بھائی ان کو سکون ملے. تو اب سکون آپ کے لیے اگر سکون ہے ایک چیز میں اور آپ کو وہ نقصان دے رہی ہے تو آپ کو کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا,
کیونکہ دیکھیں نا نشہ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو ہمیں پتہ ہے بھائی تمہیں نقصان دے رہا ہے, لیکن ان کو خود نہیں پتہ ان کو نقصان ہے اس چیز کا. تو وہ تو باڈی جو چیز ان کی ایکسیپٹ کر بیٹھی ہے تو وہ تو کر بیٹھی ہے. وہ تو پورے ریہیبلیشن سینٹرز ہوتے ہیں 20 لوگوں کے لیے, ان کو الگ سے رکھا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے کہ بھائی اب تم نے بچنا ہے تو یہ کرنا ہے. US میں انہوں نے کیمپینس چلائی تھیں, جتنے زیادہ ویڈیوز نیشنل جیوگرافی میں آتی تھی, 400-500 کے لوگ ہوتے تھے, kgs کے لوگ ہوتے تھے, پھر ان کی سرجریز ہوتی تھی, ان کے اوپر وہ ٹیسٹ کرتے تھے, ان کو پہلے وہ آرگینک طریقے سے ڈاؤن کر کے پھر سرجریز ہوتی تھی. تو یہ اب جب پاکستان میں اوبیسٹی کا لیول ایک ہٹ ہوگا, اس کے بعد ان کو عقل آئے گی کہ بھائی اتنی بیماریاں جو چل رہی ہیں, ساری بیماریوں کی جڑ آپ کی اپنی مطلب وہ کہتے ہیں نا پیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے, تو پیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں, ایک بہت ایک جنرل پرسیپشن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک فوڈ ریویور جو ہے اس کو کبھی بھی پیڈ کولیبوریشن ریسٹورینٹ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. نام میں نہیں لوں گا, لیکن ہم لوگوں نے بڑے بڑے فوڈ انفلوئنسرز دیکھے جن کو لوگوں نے دھتکارا ہے, منہ پہ کہا ہے کہ آپ لوگ پیسہ لے کے کھانا وہ کر رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ آپ کے ریویوز جھوٹے ہوتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ کیا فوڈ ریویورز کی کولیبوریشن ہونی چاہیے ریسٹورینٹس کے ساتھ, یا ان کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا چاہیے؟ نہیں, کولیبوریشنز ہونے چاہیے. دیکھیں آپ ٹی وی میں ایک زمانے میں ایڈ چلتے تھے, 1-2 ایکٹریسز ہوتی تھیں, وہی سارے شیمپو بیچ رہی ہوتی تھیں. آج تک ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اپنے بال نہیں تھے. وہ ایون اب بھی کرنٹ سچویشن میں بھی جو ہماری انفلوئنسرز اٹھ کے شیمپوز کے ایڈس کر رہی ہیں, ان کے اپنے بال نہیں ہیں, بٹ ایون دین ہم ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھائی, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں فیکنیس ہے. ہم جو جا کے ریویو کرتے ہیں, ہمارا کام اتنا ہے کہ جو ایڈ میں آپ کو فیک فوڈ کی وہ جو پروڈکٹس دکھا رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ جو ایڈ میں چیز یوز ہو رہی تھی وہ کبھی بھی ایڈیبل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, دیٹس لائک وہ ڈمیز ہوتی ہیں. ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ان ایکچوئل ایسا ہے, آپ یہ چیز ٹرائی کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے ہمارا ریویو جھوٹا ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے ٹرائی کیا ہوا ہے, یا آپ کو آپ کا ایکسپیرینس کہیں XYZ اچھا نہیں رہا, دیر از اے وے ٹو کنوے. ہمارا بھی ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا, ہم بھی کنوے کرتے ہیں, لیکن وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف بیٹھے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اب اس کی پوسٹ آئی تو ابھی نیگیٹو کمنٹ کرنا ہے ہم نے, تو ان کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. جو جینوئن ریویور ہوتے ہیں نا, جو ہمیں واقعی فیڈ بیک دیتے ہیں, کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں ہمارے آڈینس میں بیٹھے ہوتے ہیں بندے کہ ہم اب جائیں گے اور اب ہم ٹرائی کریں گے, اور وہ پھر آ کے بتاتے ہیں یہ چیز اچھی تھی, یہ چیز اچھی نہیں تھی. تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, کیونکہ کنسسٹینسی کا تو ایشو آپ کو دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو رہے گا. کوئی بھی بندہ گھر میں بھی دوسری دفعہ نمک تیز ڈل جاتا ہے, تو وہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کا ریویو جھوٹا ہے. آپ کہیں کہ بھائی ہم کولیب نہ کریں, ہم بالکل وہ رہ کے ان بائسڈ رہ کے کام کریں, سب کچھ کریں, تو دیکھیں یہ ایک پروفیشن ہے اور ہم اپنے سروس کا چارج لے رہے ہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم سروس کا چارج لیں گے, ہم اپنے منہ سے نکلے ہوئے ورڈس کا چارج نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ہم آپ کے ساتھ وہی شیئر کریں. ہاں, میں ہمیشہ ریسٹورینٹس کو کہتی ہوں, میں بلیم بھی کرتی ہوں کہ وہ جب ریویو کے لیے بلاتے ہیں نا تو وہ ایکسٹرا پروٹوکول دیتے ہیں. وہ ریویو کے لیے بلائیں گے, وہ پلیٹس ایکسٹرا سے جاتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ شادی کے ٹائم پہ دلہن کو بھی سجایا جاتا ہے, اگلے دن اس کی بھی شکل نکل آتی ہے. تو بھائی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہی بات ہے کہ بھائی آپ کا اپنا ایک لیول آف تھنکنگ کیا ہے. ہر چیز سجا سوار کے ہی آپ کے سامنے ہمیشہ پیش کی جائے گی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ نہیں آ کے کہے گا کہ اچھا یہ چیز خراب ہے, اس کو یہاں سے ہٹا لو, ایسے نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ہمیشہ اچھی چیز آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنے لیول تک سچ بولتا ہے اور کتنا یہ جھوٹ بولتا ہے. اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے ایک ایسی برانڈ کو, یا اگر میں پالیٹکس کی بات کروں, ایک ایسی پارٹی کو اس کے بارے میں تعریف کرنا شروع کر دے جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہو کہ بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے, تو وہ تو پھر آپ کو دھتکار پڑے گی نا. لیکن اگر کوئی ایسی ان کانفلکٹڈ برانڈ ہے جہاں پہ شاید 10-12 لوگوں کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا اور شاید 40-50 کا اچھا رہ گیا, تو وہ پھر آپ اگر اچھا ریویو دے بھی رہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی ایسے ریسٹورینٹ کو انکار کیا جنہوں نے پیسے بہت دیے اور آپ نے کہا کہ یار یہ کھانا تم لوگوں کا مجھے نہیں پسند آیا, میں نے تمہارے ساتھ کولیبریشن کرنی نہیں کیا ہے؟ اچھا, نام لیں گی؟ نام اگر میں لے لوں تو وہ بیچارے کہیں گے آپ نے ہمارا نام لے لیا. نام میں کیا لوں, میری پوسٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے, اور F7 میں ہے وہ ریسٹورینٹ, اور انہوں نے مجھے ایک ایجنسی کے تھرو بلایا تھا. تو کہتے ہیں کہ جیسا آپ کا ایکسپیرینس گیا نا آپ پوسٹ کرتے ہیں نا, آئی ایم اے وائس اوور آرٹسٹ, تو میں تو اسکرپٹ لکھتی بھی نہیں ہوں, جو اسکرین پہ ویڈیو چل رہی ہوں نا, جو میرے دماغ میں آتا ہے میں بولنا شروع کر دیتی ہوں. تو میں نے اسٹارٹ یہ ایسے کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ باربیکیو اچھا بنا سکے نا اس کو دیسی بھی اچھا بنانا آتا ہو. تو یہاں جا کے آپ نے دیسی تو بالکل ٹرائی نہیں کرنا, اور آپ نے اگر باربیکیو ٹرائی کرنا چلے جائے, میں نے وہ پوسٹ کر دی.
اینڈ دے اسٹارٹڈ کالنگ می دین دیٹ ایجنسی, اور پھر وہ ایجنسی والا مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا بیکاز آبویسلی اس کو پتہ ہے کہ میں نے آگے سے پوسٹ ڈاؤن تو کرنی ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے انہیں کہا تھا نہیں. اچھا نا, کہتے انہوں نے یہ کیوں بولا کہ ہمیں کھانا نہیں بنانے آتا. میں کہا کیونکہ آپ کو نہیں آتا, اور میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پوسٹ کر دوں گی, اور نہیں چاہتے تو پھر میں کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کروں گی نا. وہ ابھی بھی میری پوسٹ لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ براڈ وے ہے برانڈ, اس کا میں نے ریویو کیا تھا. میں کراچی میں تھی اور میں نے کسی اچھے انفلوئنسر کی پوسٹ دیکھی تھی, وہ کنگ ان کا کوئی کرسٹ آیا تھا, اور میں نے ماموں کو بولا, میں نے کہا آئیں یہ کھاتے ہیں نا, ایسے ہی بس چلے گئے ہم کھانے کے لیے. اتنا پتھیٹک ایکسپیرینس تھا میرا. میرے ماموں میری شکل دیکھی, تم فوڈ بلاگر ہو, تم ہمیں کیا کھلانے کے لیے لے کے آئی ہو. اور میرے لٹرلی منہ سے بدعا نکل رہی تھی اس بندے کے لیے جس کا میں دیکھ کے گئی تھی ریویو, اور میں نے دستی وہ پوسٹ کر دی تھی. اور براڈ وے کی بھی ہائی جو مینجمنٹ ہے, ان کی جتنے پی آر والے, انہوں نے سب نے مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ مطلب میں پوسٹ ڈاؤن کر دوں. میں نے پوسٹ ڈاؤن نہیں کی, وہ میری آج تک چل رہی ہے. برم کی بھی میری آج تک چل رہی ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے. ونس ان اے بلو مون میرا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسی برانڈ کے ساتھ ہونا جو مارکیٹنگ پہ بہت پیسہ لگا رہا ہو اور ان کا اپنا کوئی پروڈکٹ نہ نکل رہا ہو, مطلب براڈ وے میں کہتی ہوں آپ نے ابھی دوبارہ مارکیٹنگ پہ پیسہ لگایا ہے, جو انہوں نے شاورما پیزا نکالا ہے. میں نے جا کے ٹرائی کیا, اٹ واز پیتھیٹک. میں نے پوسٹ نہیں کیا, میں نے کہا یار یہ کہیں گے کہ میں شاید ان کو ٹارگیٹ کری ہوں, لیکن اٹ واز ایکسٹریملی پیتھیٹک. تو اور مجھے پتہ ہے وہ نہیں بک رہا ان کا, وہ نہیں بکے گا, وہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اس پہ اتنے کروڑوں روپے لگایا مارکیٹنگ پہ. بھائی آپ پروڈکٹ پہ کام کر لو بجائے اس کے کہ آپ اس کو چلا کے بتا رہے ہو بھائی ہم کچرا بیچنے آ کے خرید لو. ایسے نہیں ہونا چاہیے نا مارکیٹ. اچھا یہی وجہ ہے نا, بڑے برانڈز ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو بھی بنائیں گے وہ بکے گا. کیونکہ آگے سے پھر ہمارے فرٹرنیٹی کے انفلوئنسرز نکلتے ہیں نا, آپ نے اس سے اچھا پیزا کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا. بھائی اس سے اچھا پیزا تم اس کو پیزا کیسے کہہ سکتے ہو, مطلب کیسے کہہ سکتے ہو, نہیں تھا وہ پیزا. یہ تو کانسیپٹ پاکستان میں آ کے جو نان روٹی کا ہو گیا نا پیزے کا, وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. اسلام آباد میں تو بڑی بڑی بیکریز ہیں, ان کا نام اب نہیں لوں گا, لیکن وہ سالن والے پیزے بیچتے ہیں یار. وہ او جی ہے, وہ مجھے پسند ہے. آپ بجٹ پہ ذرا کم ہو نا اور آپ کا دل کرے کہ پیٹ بھر کے کچھ کھا لے تو بندہ وہیں پہ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں پزا کا کانسیپٹ از لائک گریب اینڈ گو. آپ اس کو کھاؤ اور آپ ہیوی ہو جاؤ, دیٹس ناٹ اے پزا. ایون برگر کو بھی اگر آپ کھا کے ہیوی ہو رہے, دیٹس ناٹ اے برگر. فاسٹ فوڈ کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی, آپ نے چلنا, آپ کو منچنگ کے لیے چیز چاہیے. یہاں پہ تو پورا پیٹ بھرا جا رہا ہوتا ہے, کھانا روٹی پوری ہونی چاہیے. مطلب عجیب بات ہے وہ, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسلام آباد میں تو چائنیز کا بڑا کانسیپٹ ہے, بہت لوگ کھاتے ہیں چائنیز جو ہے, لیکن جو اوریجنل چائنیز سے تو میں نہیں کمپیئر کر سکتا, وہ ہم کھا بھی نہیں سکتے. میں پچھلے سال 3 دفعہ چائنا ہو کے آیا ہوں, اور میری توبہ ان کا کھانا جو ہے وہ ہمارے ذوق کے مطابق نہیں ہے. تو اسلام آباد میں چائنیز جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بہتر آپ نے چائنیز کہاں کا کھایا ہے؟ روڈ سائڈ ہے F10 میں ہاشی. ہاں وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے اس کا. اور کہیں کا چائنیز نہیں اتنا اچھا. ویسے اگر میں کہوں تو سکی سوشی F8 میں بہت اچھا ہے. شی از ڈوئنگ فینٹاسٹک جاب ود ہر, مطلب جو کھانا وانا وہ سرو کری ہے عورت, بیکاز وہ خود بھی وہاں سے بلانگ کرتی ہیں. اور پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ششکے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں. میں ایک گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور گرلز ور لائک ہم نے سوشی کھانی ہے, تو میں نے کہا اوکے ہم سوشی کھاتے ہیں. تو ہم نے سوشی منگوائی اینڈ آئی آرڈرڈ نگیری اینڈ شی واز لائک یہ تو کچی ہے. تو میں نے کہا تو اس میں تم کیا ڈھونڈ رہی ہو, مطلب دس از واٹ سوشی از, ہوتی وہی ہے نا. نہیں ہمیں وہ پران ٹیمپورا والی سوشی کھانی ہے. میں نے کہا تو وہ صرف پاکستان کی پریمیسز میں ملتی ہے باجی, نہیں آپ اس کو سوشی مت بولے نا. اس میں مطلب پاکستانیوں نے اپنی بڑے ویریشنز نکال دی ہیں سوشیز کے اندر. تو وہی والی بات ہے, اوتھینٹک آپ نے نہیں کھانا, لیکن وہ آپ اپنے دماغ کے سکون دینے کے لیے بھائی میں جاپنیز کھانا کھا رہا ہوں, تو وہ آپ جب ڈیپ فرائی پران نکال رہے ہیں دین دیٹس ناٹ جاپنیز. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو بھی کیوزین کی ہونی چاہیے کہ آپ جب کھانے لگے ہیں. تو میریٹ کے اندر کھلا تھا کیکو, انہوں نے اوپننگ پہ بلایا کافی زیادہ کانٹینٹ کریٹرس کو. انفلوئنسر میں نہیں کہوں گی بیکاز وہ لوگ انفلوئنسرز نہیں ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کھاتے ہیں, لیکن دے پوسٹڈ اباؤٹ اٹ اینڈ دے ڈنٹ ایون ایٹ اٹ. تو میں نے کہا مطلب آپ کیسے ریویو کریں گے جب آپ نے کھایا نہیں. مطلب میں نے اس میں سے ہر چیز کھائی اور وہ مجھے میری شکل دیکھ رہے ہیں لائک ہاؤ کین یو ایون ایٹ اٹ نا. میں نے کہا حلال ہے, آپ کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ, دیٹس ڈفرینٹ جاب بھی تو ہے نا آپ کی. ہاں میری جاب بھی ہے اور میں کھاتی بھی ہوں. مطلب میں فش کسی بھی فارم میں نہیں کھاتی, لیکن وہ ایک واحد فارم ہے جس میں فش کھا لیتی ہوں. تو وہ میں نے کھائی اور میں نے ٹرائی کی. میں نے ایل ٹرائی کی ہے, میں نے اس کے علاوہ بہت ساری فشز ٹرائی کی ہیں جو کہ را فارم میں تھی, تو وہ میں نے ٹرائی کی ہیں. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے ایک چیز کھائی نہیں ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے اور پھر آپ اس کا ریویو پوسٹ کر رہے ہیں.
تو پھر یہاں پہ آ کے آپ کی کریڈیبلٹی پہ بات آتی ہے نا کہ ایک چیز آپ کھاتے خود کے لیے نہیں ہے آپ کو پسند, تو آپ اپنی آڈینس کو کیوں وہ چیز دکھا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. جو ہمارے اپنے جو ہیں ایشین ووک وغیرہ وہ تو صحیح ہے, لیکن ڈائنیسٹی میریٹ میں جو ہے وہ اچھا چائنیز بناتے ہیں, اور وہ مطلب دیسی چائنیز اچھا بناتے ہیں. کوانٹٹی ان کی تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن کوالٹی ان کی کافی بہتر ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو کافی زیادہ چائنیز ریسٹورینٹس ہیں جو کوانٹٹی کم دیتے ہیں, اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی اتنی ہی ہونی چاہیے بیکاز دیٹس اے پراپر پورشن جو ہوتا ہے نا پلیٹ میں آنا چاہیے, اتنے کاربز اتنے پروٹینس کی پلیٹ ہونی چاہیے. یہ جو ہمارا ایشین ووک وغیرہ یہ تو دل کھول کے دیتے ہیں نا, ایسے بس وہ بنی ہے دیکھ تو اب کھاؤ, لگے رہو روٹی سالن چاول جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کھائی جاؤ. لیکن وہ ایک پراپر کانسیپٹ کے حساب سے جو پلیٹنگ کر کے دیتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے وہ ریسٹورینٹ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو آپ کو صرف انیوا کھلائی جا رہے ہیں. لائک روسٹرس کا کھانا بہت اچھا ہے لیکن اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, آج تک ریکارڈ ہے میرے سے پلیٹ ختم نہیں ہوئی ہے. مطلب میں کہتی ہوں آپ اتنا زیادہ کیسے بنا سکتے ہو, انہوں نے پورا پلیٹ اپنی بھر کے دینی ہوتی ہے. تو وہ ایک مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اسٹیپ آؤٹ ہو رہا ہے نا, تو وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ مجھے پراپر پورشن ملے گا. تو اگر آپ ہمارے سامنے انیوا روٹی کھول دیں گے تو بھائی شفیق احمد ہم تو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم تو روٹی کھائیں گے. تو وہ چیز ہے. لیکن یہ کہ اچھے چائنیز ہیں لیکن بہت کم ہے. لیکن جس طرح آپ نے کوانٹٹی کی بات کی, جیسے سیج ہو گیا یا روسٹرز ہیں, مجھے لگتا ہے ان کی نیش ہی یہ ہے کہ وہ کھانا زیادہ دیتے, اوپر سے لنچ ٹائم میں 50% آف بھی دیتے ہیں, تو وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے. اور کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے, نو ڈاؤٹ ان کا کھانا بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ وہ کوانٹٹی جو ہے نا ان کو کم کرنی چاہیے. ویسے میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو کہہ رہے کوانٹٹی کم کرو. میں بتاؤں کیوں, میں نے نا بیک اینڈ پہ کام کیا ہوا ہے. اب آپ کو تو صرف پلیٹ پہ چیز بڑی نظر آ رہی ہے, آپ نے چھوڑ دیا. موسٹلی کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھانا پیک نہیں کرواتے, تو جو بیک اینڈ پہ ان کے ساتھ ہو رہا ہو, تو جب سے میں نے وہ دیکھا ہے نا, تو میں کہتی ہوں یار تم لوگ کھانے کی کوانٹٹی کم کر دو, اللہ کا واسطہ ہے, یہ زیادتی ہے جو کر رہے ہو. ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہ ری یوز ہوتی ہیں چیزیں. یہ تو مطلب وہ ری یوز ہوتی ہیں. مطلب میں نے 5 اسٹار کے اندر انٹرنشپ کی کوئی 2 ویکس, تیسرے ہفتہ میرے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. لائک ہمیشہ میں نے جا کے وہاں ریویو کیا ہے, آگے کھانا کھایا. میں جب ان کے پیچھے کچن میں کام کر رہی ہوں, اینڈ یو ناٹ الاؤڈ ٹو ایون سے اینی تھنگ نا, تو جو کچھ بچ کے آ رہا ہے وہ اس کا ایک پراپر جگہ ہے جہاں پہ وہ بچا ہوا کھانا جا رہا ہے, اینڈ دین جو اوپر روم سروس کے لیے بلاتے ہیں وہ کھانا اس میں ایڈجسٹ ہو کے جا رہا ہوتا ہے. میں تو کبھی بھی روم سروس میں جا کے کھانا نہ منگواؤں کہ میں نے کہیں اسٹے کیا ہے, اس ہوٹل کا کھانا تو میں کبھی بھی نہیں منگواؤں گی. تو ری یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں آپ بجائے اس کے کہ مطلب ایک انسان کو جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس کو آپ بس بھر کے دے رہے ہو, اور وہ ویسٹیج کی طرف بھی جا رہا ہے, آپ اسے کوانٹٹی کم کریں. یہ تو اس کے بعد تو میں بھی کبھی روم سروس کا کھانا نہیں منگواؤں گا. نہیں کبھی نہیں. اچھا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. میں باکو گئی تو وہاں پہ ایک وزٹر تھی, اس نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ آپ جس ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہو نا, کبھی بھی اسے کیفے میں سے کھانا نہ کھاؤ یا روم سروس نہ کراؤ, بیکاز اسٹے آپ نے کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ کاسٹ کٹنگ کریں گے, اور جہاں پہ آپ نے جا کے کھانا کھانا ہے نا وہاں پہ کوئی بھی اسٹے نہ کرو, بیکاز وہ ادھر آپ کو کھانا اچھا اس لیے دیں گے کہ یہ لوگ شاید یہاں کے اسٹے کر لیں. تو وہ ایک چیز میرے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور پھر میں نے یہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لی حرکت. تو میں نے کہا نہیں, میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں ہمیشہ کھانا پیک کرواتی ہوں. اگر ایک فرائز بھی بچا ہونا میں کہتی ہوں اس کو ٹیک اوے کر دیں, باہر جا کے میں خود کسی کو اپنے ہاتھ سے دے دوں گی, لیکن یہ جو آپ اندر جا کے اس کے ساتھ بے حرمتی کریں گے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ آپ نہ ایکسٹرا دیں, آپ ریفل کا آپشن دے دیں. ہمارے بہت سارے کسٹمرز کلائنٹس ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آپ نہ پلیٹروں میں اتنی زیادہ چیزیں ڈالا کریں, آپ ریفل کا آپشن دیں. جس کو چاہیے وہ اتنا آپ سے مانگ لیں. وہ جو یوزڈ کھانا ہوتا ہے اور وہ پھر وہ لوگ بھی لے جانے سے قاصر ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, تو بھائی وہ کھانا کہیں نہ کہیں تو جا ہی رہا ہے نا, آپ لوگ اس چیز کو سوچیں بیٹھ کے. تو یہ ریفل کا آپشن ہونا چاہیے, ایسے بس کھول نہیں دینا چاہیے. یہ آپ نے آج پہلی دفعہ, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, اور میں آئی میک شیور کہ میں بھی ٹیک اوے کروایا کروں, میں نے ساتھ لے کے جانا. ہاں ٹیک اوے کروایا کریں. اور مطلب میں کہتی ہوں کچھ چھوٹی بھی چیز آپ کی بچ رہی ہے نا, آپ اس کو ٹیک اوے کرائیں, اپنے ہاتھ سے ڈسکارڈ کر دیں, کسی ندی میں پھینک دیں, جا کے ریسٹورینٹ میں مت چھوڑیں اس کو. ریسٹورینٹ میں بہت برا اس کے ساتھ بہیو ہوتا ہے. اچھا, اسلام آباد میں دنیا کی تقریباً ہر کوزین کا کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا. کورین میں مل جائے گا, جاپنیز میں مل جائے گا, برائے نام. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاپنیز, چائنیز, ٹرکش, یہ 3 کوزینز ہیں, تھائی بھی 4, یہ سب اسلام آباد میں پسند کی جاتی ہیں. ان کے جینون ریسٹورینٹس ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ آپ نے جاپنیز, کورین اور چائنیز اچھا کھانا ہے تو آپ نے سوکی سوشی جانا ہے, بیکاز اس کی شیف خود
وہاں کی ہیں F8 میں, ان کا بہت اچھا ہے ٹیسٹ. اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹرکش کھانا آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. ایک زمانے میں ارز لبنان کا فلیور بہت اچھا تھا اور اب بھی انہوں نے آ کے تھوڑا دیسی ٹچ دے دیا ہے, لیکن ارز لبنان اینڈ میز جو F6 میں, دونوں کا فلیور بہت اچھا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میز کا اور ارز لبنان کا کھانا اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دے آر سرونگ اوتھینٹک کھانا, تو وہ جو ایک پراپر ٹرکش کھانے کے اندر ہوتی ہے نا, ایک ہمک ہوتی ہے گوشت کی, وہ رہتی ہے بیکاز وہ مسالے شسالے یوز نہیں کرتے جو ہم اپنے دیسی کھانوں میں کرتے ہیں. ان دونوں کا فلیور بہت اچھا ہے. اگر وہ اس کو سسٹین رکھتے ہیں تو ان کو وہ مارکیٹ کم کیپچر کرتے ہیں, لیکن وہ کھانا اوتھینٹک دیتے ہیں, وہ اچھے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم تھائی کی بات کر لیں, سرینا کے اندر جو تھائی ریسٹورینٹ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس تھائی میں اتنے اچھے ریسٹورینٹس ہیں نہیں, ہمارے پاس کورین وغیرہ کے کافی اچھے ریسٹورینٹس ہیں. تو یہ ہیں اسلام آباد. رائٹ. اور وہ ایسے ریسٹورینٹس, جیسے 5 ریسٹورینٹس بتائیں جو آپ کہیں گے کہ یار یہاں نہ جاؤ, سیدھے الفاظوں میں ادھر مت جاؤ, پیسہ برباد ہوگا. اچھا, تو 5 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 10 بتا دیں. اچھا نہیں, میں یہ نہیں کہوں گی یہاں نہ جائیں, لیکن اوائڈ کریں. جیسے پنڈی میں نا براوو فوڈز ہے, دیٹس لائک پتھیٹک. اس کے علاوہ ہمارے پاس براوو کو میں نے ایک دم سے نام لے لیا, وہ لوگ کہیں گے ہمارے سے کیا دشمنی تھی, لیکن وہاں میرا ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے نا, تو دیٹس لائک آئی ڈونٹ لائک اٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس I8 میں ایک وہ کھلا تھا, اس کا یہ جو نیشول چکن کا وہ ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے, چکن ٹینڈرس کا, وہ اچھا نہیں ہے. وہ سب کو پتہ ہوگا میں کس کا نام لے رہا ہوں, میری پوسٹ بھی لگی ہوئی ہے. وہ اچھا نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں کسی کو کہتی وہاں جائیں. اور فینسی بہت کم کرنے چاہیے آپ کو ریسٹورینٹس, کیونکہ فینسی ریسٹورینٹس آپ کو ٹیسٹ نہیں ملے گا. تو فینسی میں نے جتنے بھی آپ کو کہے ہوئے ہیں نا, وہ بس ونس ان اے بلو مون کوئی آپ کی بہت ہی اچھی یاد آنے والی ہے تو بھیا آپ چلے جائیں. ویسے فینسی ریسٹورینٹ کا کھانا اچھا نہیں ہے. اب فینسی میں آپ تو کمپرومائز نہیں کرتی نا کسی بھی, تو آپ نام لینے سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ تو اسلام آباد کی سب سے بڑی فوڈ ریویور ہیں. دیکھیے سرینا کا کھانا اچھا نہیں ہے, اور سرینا کا بالکل کھانا اچھا نہیں ہے. آپ سرینا نہ جائیں. میں فینسی میں اگر بات کروں, ٹاپ 3 ہے ہمارے پاس. میریٹ بھی اچھا ہے, اٹس لائک موو اینڈ پک بھی بہت اچھا ہے. اور موو اینڈ پک میں ابھی آپ کو اس لیے ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ یہ کچھ 4-5 مہینوں بعد اگر وہ اپنی کوالٹی خراب کر دیں تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن جو اسٹارٹ اپ آتے ہیں نا وہ بہت اچھے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سا برا ہے؟ اچھا ہاں, G9 میں ویسے ہی ان جنرل جو بیف پلاؤ والے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے وہ صدیق وغیرہ, ان کا کھانا اچھا نہیں ہے. اور وہ میں نے لگایا بھی تھا, پوسٹ بھی لگائی تھی یار, میں کتنی اچھی ہوں, میں نے ساری پوسٹ بھی لگائی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ کس کا کھانا اچھا نہیں ہے؟ میں اپنے گھر سے نکل کے نا ایسے سارا روٹ نکال رہی ہوں کہ کس کا کھانا اچھا نہیں ہے. اور وہ بند بھی ہو گیا ویسے. F6 میں ایک تھا چیز فوڈ کیفے کے نام سے, مطلب وہ انہوں نے نہیں اپنے آپ کو امپروو کیا ود دا پیسیج آف ٹائم. میں نے ان کے شیف کو بھی بلا کے پوچھا تھا, میں نے کہا آپ نے بنایا ہے؟ انہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا ہاں میں نے بنایا. میں کہا اس کو ٹیسٹ کریں. انہوں نے ٹیسٹ کیا, وہ بیچارے کافی ایج کے بھی تھے. میں نے کہا اس میں خرابی ہے؟ کہتا میم تھوڑا نمک زیادہ ہے. میں کہا تھوڑا نہیں ہے نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اتنا زیادہ اس میں نمک ہے. اور میں نے اپنے ریویو میں بھی بولا تھا, میں نے کہا نمک اگر کم ہوتا تو شاید یہ چیز اچھی ہوتی. کہتے میں اس کو ٹھیک کر کے لیا. تو میں نے کہا مجھے آپ ٹھیک کر کے کیا دیں گے, مطلب آپ کے جو بیچ نکلا ہوگا وہ تو, اور جتنے بند ہو گئے وہ برے تھے. اس میں ہمارے پاس ایک تھا F6 میں کریسٹا, اس کا کھانا بہت ایوریج تھا, وہ بہت ایوریج تھا. تو اب وہ سامنے تھا نا وہ کریسٹا جو تھا اوپر جا کے, منڈانوز ایک زمانے میں بہت برا تھا, بہت ہی برا تھا. اور اب انہوں نے اتنا اچھا ڈریسٹکلی اپنے آپ کو چینج کیا ہے. میں کہتی ہوں مطلب جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب انہوں نے امپروو کر لیا ہے تو وہ جو ہے اب اچھا ہے. پہلے وہ واقعی بہت برا تھا. مطلب میری ہسٹری میں نے کریئر میں اپنے 5 سال تک منڈانوز کا ریویو نہیں کیا تھا. ٹرائی میں نے کیا ہوا تھا نو ڈاؤٹ, میں جاتی تھی ٹرائی کرتی تھی. میرے جو انفلوئنسر فرینڈز ہیں یہ لوگ جاتے تھے, میں بیٹھتی تھی, میں کہتی کہ تم لوگ کس منہ سے کہو گے کہ یہ کھائیں, مطلب یہ دس از ناٹ ایون ایڈیبل. ہم نکل کے وہاں سے کوئٹہ سے چائے پراٹھا کھا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے یار کھانا اوپر اچھا نہیں تھا. کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا. اب جب انہوں نے امپروو کیا تو اب میں خود کہتی ہوں کہ بھائی وہ اچھے ہیں, آپ ان کو ٹرائی کریں, تو وہ اچھا ہے.
اور بس یہی ہے. ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اسلام آباد میں بھی دیکھا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں صرف ایک منچیز تھا, اب منچیز کے ساتھ ایک ریڈ ایپل, اس طرح کے کافی ایٹریز آ گئے ہیں جو کہ لوگ کافی جانا پسند کرتے ہیں. ان کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ اسلام آباد میں؟ یہ اور بڑھیں گے؟ کیونکہ ریڈ ایپل کی جو ایک مطلب آپ کہیں کہ زبردست سکسیس ہوئی ہے ان کی, مطلب ایسا نہیں کہ ان کا ایک چل رہا ہے تو باقی نہیں چل رہے ہیں, ان کے ڈی ایچ سے لے کے F10 تک سارے چل رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں یہ کمال ہے کہ وہ انہوں نے یہاں لا کے نا یہاں کے رنگ میں نہیں ڈالا اپنے آپ کو, وہ وہی اوتھینٹک چیز بیچ رہے ہیں جو کراچی میں بکتی ہے. رول پراٹھے کا جو ریئل ایسنس ہے نا, دیٹ از لائک چکن, گرین چٹنی اینڈ پیاز, یہی ہے, یہ 3 انگریڈینٹ ہیں. اب آپ یہاں پہ اس کے اندر بے تحاشا دنیا کی نعمتیں ڈالنے لگ جائیں تو وہ پھر لوگ نہیں ایک ٹائم کے بعد پسند کرتے نا. وہ تھوڑی دیر کے لیے چشکے کے لیے چیز ٹھیک ہے لیکن وہ کھائی نہیں جا سکتی. ریڈ ایپل تو بہت زیادہ سکسیزفل ہوگا یہاں پہ, مزید سکسیزفل ہوگا. اور اس کے علاوہ کرنچیز اور جو منچیز ہوتے تھے میرے حساب سے, میں نے بھی ویسے ریسنٹلی اس کو دوبارہ ٹرائی کیا تھا, دے ور پیتھیٹک. ابھی بھی کمپٹیشن کے آنے کے بعد بھی برے ہیں. آپ وہ مجھے لگتا ہے کمپٹیشن کے آنے کے بعد نا ان کو شاید کسٹمر فٹ فال ویسا نہیں ہے کیونکہ ان کے کھانے میں فریشنس ویسی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو اسٹریٹ فوڈ کی ایک فریشنس ہوتی ہے نا وہ آنی چاہیے آپ کے کھانے میں, اور اگر وہی نہیں آ رہی ہے تو بھائی مطلب آپ فیل ہو گئے اس چیز کو کرنے میں. تو میں نے تو ٹرائی کیا تو ان کے تو چاٹ میں آلو ہی خراب تھے. میں نے کہا یہ نہیں, میرا دل خراب ہو گیا وہ کھا کے. تو لیکن یہ کہ ریڈ ایپل کا تو بہت اچھا فیچر ہے. ویسے چاٹ کھانے کے لیے تو جوس لینڈ بھی بہت اچھا ہے, وہ بھی اچھی چاٹ ہے. جوس لینڈ بہت اچھا ہے. جوس لینڈ کی جگہ جگہ جتنی برانچز آپ کہیں بھی کرے ہو جہاں آپ کو کبھی بھی نہیں, جیسے وہ ہمارے زمانے میں ہوتے تھے سفیلو کے وہ چاکلیٹ شیک, وہ ہم چاکلیٹ شیک آتا تھا ذہن میں سفیلو جانا ہے, تو وہ چیز ہوتی ہے اور وہ آج تک اسی کنسسٹنسی کے ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ جوس لینڈ بھی اسی طرح ہے. وہ جوس لینڈ کی بھی جتنی برانچز ہیں سب چلتی ہیں اور سب اچھی چلتی ہیں. میرا تو تقریباً دوپہر کا آپ سمجھ لیں کہ کبھی میں گھر سے کھانا نہ لاؤں تو آفس سے میں ادھر ہی جا کے چاٹ کھا لیتا ہوں, ایک ساتھ جوس بھی لے لیتا ہوں. اور پتہ ہے وہ اتنا فریش ہے نا, کیونکہ میرے تو خیر جم کے سامنے ہے بالکل, ہم نکلتے ہیں تو میں نے اگر ناشتہ نہ کیا ہو تو اس سے میں بندے سے بنواتی ہوں. ایک وہ ہمارا جنجر شاٹ ہوتی ہے, وہ شروع میں جب ہم نے جا کے بنوانا شروع کیا تو کہتے ہیں باجی کون پیتا ہے. میں نے کہا آپ لے کے آؤ میں پیوں گا. میں نے بتایا اس طرح بنانی ہے نا, تو وہ لے کے آیا. اس کے بعد جب میں ABC بنواتی ہوں نا تو صرف ایک میرا ہی آرڈر اس کے پاس جاتا ہے جس کے اندر جنجر بھی ڈلتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا آرڈر تیار ہے. وہ اس طرح سے اب ٹرینڈ ہوئے ہیں. تو وہ جب آپ پی لو آپ کو کبھی اس میں کمپلین نہیں آئے گی, کیونکہ آبویسلی ان کے پاس کسٹمر ہے تو وہ ان کی چیز رننگ میں ہے. جو چیز پڑی رہتی ہے وہ پھر فریش بھی نہیں رہتی ہے, اور وہ پھر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کے پاس کسٹمر نہیں ہے. تو یہ چیز چل رہا ہے. اچھا, آئی تھاٹ کہ کرنچیز جو ایک دور میں بڑا زبردست انہوں نے وہ زنگر والا رول بھی نکالا تھا, وہ شاید کمپٹیشن کے آنے کے بعد تھوڑا بہتر ہوئے ہوں گے. لیکن جیسے میں آپ کو بات بتاؤں, جس کی مارکیٹ ہلی نہیں ہے نا وہ ہے سیور. جو مرضی سیور تو لو ہے نا, سیور تو اسلام آباد میں کہتا ہوں, اسلام آباد جب تک ہے جب تک سیور ہے. سیور ہے. اور ویسی مارکیٹ دیکھو, مجھے اتنا پرسنلی اتنا کوئی خاص نہیں لگتا, میں نے بڑا عرصہ ہوا کھایا بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ مارکیٹ اس کی نہیں ختم ہو رہی. میں پتہ ہے سیور میرے گھر کے پاس ہے جو OG سیور ہے نا, میں پنڈی سے بلانگ کرتی ہوں. تو میں تب سے کھا رہی ہوں جب وہ 70 روپیز کی پلیٹ تھی, اور اس وقت وہ 710 780 کی پلیٹ ہو گئی ہے. وہ 70 روپیز کی تھی, ہم تب سے کھا رہے ہیں. اور وہ واحد ایسی چیز ہوتی تھی جو ہم افورڈ کر سکتے تھے جب ہم نے کوئی پارٹی کرنی ہوتی تھی. تو ہم کرتے اس طرح تھے کہ ہم لوگ 6 چکن پیسز بریسٹ کے اور 6 شامی کباب اور اوپن چاول, ادھر جا کے بیٹھ جائے نا آپ کو تو ویسے ہی ریفل فری ملتا ہے. تو مطلب مجھے تو خیر پرسنلی سیور بہت پسند ہے. جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں سیور منگا کے کھا لیتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ پلاؤ نہیں ہے, دیٹس اے فیلنگ. آپ اتنی ڈیپ اس میں تھاٹس پہ جا کے کام کر سکتے ہیں نا. سیور ہے, سیور کو آپ نہیں. مجھے یاد ہے سیور جب ریلیز ہوا تھا, جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور انہوں نے کھانا شانا دینا شروع کیا, تو لوگوں کے لیے ایک تو سستا تھا بہت زیادہ, اور لوگ کہتے کہ یار چکن بھی مل رہا ہے, چاول بھی مل رہا ہے, کباب بھی مل رہے ہیں, شامی کباب بھی مل رہے ہیں, رائتا سلاد بھی ہے. تو سارے کے سارے دوست جو ہیں وہ مل کے, اب پتہ نہیں ان کا اسٹینڈرڈ کیسا ہے, اب تو بڑا عرصہ ہوا کھایا نہیں ہے, لیکن اس طرح کی بھی کوئی مارکیٹ میں ڈسرپشن بڑے عرصے سے نہیں دیکھی. چیزز کی تھی اس کے بعد, مطلب وہ تھوڑا مہنگا بھی ہے, لیکن یہ کہ چیزز وہ سیور نے ہی مارکیٹ ڈسرپٹ کی, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہے ایسا. نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے سیور کو کوئی ٹکر دے بھی نہیں سکتا, کیونکہ نا ان کی جو اسٹریٹجی ہے نا ون پروڈکٹ پہ اسٹک رہنے والی, وہ ان کو لے کے بہت آگے تک گئی ہے. جب آپ یہ حرکت شروع کرتے ہو نا کہ آپ نے کڑھائی بیچنا شروع کی, نہیں بکی, اب آپ کہیں گے میں زنگر بیچنا شروع کروں گا, تو وہ پھر وہ اب ہم بھی دیکھ ہی رہے ہیں بھائی آپ کر کیا رہے ہیں. ایک چیز آپ سے بنی نہیں تو آپ نے دوسری بنانا شروع کر دی. تو اب ایک آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی, بھائی آپ نے یہ چیز یہیں سے کھانی ہے, تو جو وہاں جائے گا. میں نے کبھی نہیں دیکھا, بہت کم ہوتا ہے بچے کوئی ساتھ ہوں تو برگرز وغیرہ وہ سیور پہ منگا رہے ہو, لیکن وہی ہوتا ہے, پلاؤ ہی ہوتا ہے, اور وہ چل رہا ہے ان کا. مجھے لگتا ہے اسلام آباد میں سیور جیسی چیزیں اس لیے بھی ہٹ ہوتی ہیں, اسلام آباد پنڈی, کیونکہ ایک تو اسٹوڈنٹس بہت ہیں,
پیسے تھوڑے کم ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سستی میں زیادہ چیز مل جائے ہم وہ کھا لیں. اور نا مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں جو یہ ریسٹورینٹس کا ٹرینڈ ہے نا ششکے کے لیے, یا وہ آپ وہاں پہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. تو جو اسٹوڈنٹس والا وہی آپ کے ہاسٹل والی بات آ گئی کہ جن کے پاس گھر کا کھانا نہیں ہے, اور روز آپ برگر نہیں کھا سکتے, روز آپ پیزا نہیں کھا سکتے. یو کین ایٹ رائس ایوری ڈے, یو کین ایٹ اٹ. تو اور وہ آپ کو مطلب کافی دیر تک فل بھی رکھتا ہے, اور وہ ہیلدی بھی ایک طرح سے دیکھا جائے, باقی چیزوں سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کا پلاؤ ہیلدی ہے, تو آپ پلاؤ کھائیں, وہ آپ کو مطلب زیادہ ٹائم تک فل رکھتا ہے. تو اس لیے اچھا, یہ میں اب آپ کو کچھ ریسٹورینٹس کے نام بتاؤں گا, آپ نے ان کو صرف ریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ آف 5. پہلے ہم برگر سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم F6 سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹریٹ ون برگر تو بیچتا ہی ہے. ہاں ہاں. تو اسٹریٹ ون آؤٹ آف 5. فار برگرز آئی ول ریٹ اٹ 2. فوکو 3.5, مطلب 3. دا او جی ہاؤڈی. ہاؤڈی اس کے برگرز اچھے ہیں, لیکن نا مطلب اب مجھے سینس ہے کہ برگر ہونا کیسا چاہیے, تو اس حساب سے آئی ول ریٹ اٹ 3, کیونکہ وہ بہت ہیوی برگرز ہیں. وہ برگر اس طرح ہونا نہیں چاہیے. وہ ایک ششکے کے لیے برگر ٹھیک ہے, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. سی جی سی 3.5. برگر فیسٹ. ہاں دیٹس 4.75. وہ مجھے بڑا پسند ہے. وہ سب کو پسند ہے. وہ بہت اچھا ہے, برگر فیسٹ بہت اچھا ہے. رائٹ. آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ بہت اچھا ہے. اچھا, میک ڈونلڈس KFC کو تو ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو جیسے ہیں ویسے ہیں بس. ٹھیک ہے, انہوں نے تو ایک ہی چیز بیچتے ہیں, ہاتھ دفانے آپ بریڈ کا سائز کر کے. اچھا, اب ہمارے تھوڑا سا یہ کانٹیننٹل ٹائپ قسم کے کھانے. اسٹریٹ ون 3. ٹسکنی. اب اگر ابھی کی جو اس کے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے کروں تو وہ تو 1.5 پہ بھی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے آ کے. ایکسپیکٹیشن ناٹ فار کانٹیننٹل, اٹس لائک 1.5, ناٹ فار کانٹیننٹل. BLT. ہاں اٹس 4. ہاں BLT کا کھانا بہت اچھا ہے. بہتر کیا انہوں نے یا پہلے مجھے تو نہیں بہتر کیا ہے, بہتر کیا ہے. اچھا, سومو فار کانٹیننٹل آفر تو کرتے ہیں نا, آفر اس طرح تو تندوری بھی کرتے ہیں کانٹیننٹل آفر. ہاں نہیں اٹس لائک سومو از فار 2, اس کا 2. سومو کو سوائے سوشی کے اور کچھ بنانے نہیں آتا کبھی بھی نہیں. میں نے ان کی تیپے نہیں آ کے ٹرائی کی تھی اینڈ واز لائک اٹ واز اے ڈیزاسٹر. پیسے ضائع ہو گئے. چاپ ہاں دیٹس 4.5, اس کا اچھا ہے. انہوں نے بہتر کیا, پہلے اچھا نہیں تھا. نہیں ہم بہتر کیا ہے, لیکن ابھی سچویشن کے حساب سے بتا رہی ہوں نا, ان کا اچھا ہے. رائٹ. کوانٹٹی کم ہے لیکن اچھا ہے. سیج اینڈ روسٹرز. اگر ٹیسٹ کی بات کروں تو اٹس لائک 4.75. ٹیسٹ وائز دے آر گڈ, لیکن وہ بہت زیادہ کوانٹٹی دیتے ہیں, تو اس لیے میں ان کو ادھر سے کٹ کر کے 4 کر دیتی ہوں. ہاں وہ ویسٹیج ہے, دیٹس کمپلیٹ ویسٹیج. رائٹ. اب ہم آ جاتے ہیں اور کیا ہے اسلام آباد, چائنیز پہ آتے ہیں. چائنیز میرا فیوریٹ کوزین بھی چائنیز ہے, میں اس سے پوچھوں گا. اچھا چلیں شروع کرتے ہیں. ایشین ووک. ہاں اگر مارکیٹ دیکھی جائے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز دیکھی جائیں تو 4 ان کو بڑا پسند ہے ایشین ووک, بیکاز وہ بہت زیادہ کوانٹٹی. نہیں ٹیسٹ وائز اگر دیسی چائنیز ہے دیٹس لائک 4.5 کر لے. جام انکلوڈنگ دا ہائی ٹی تو اس کی 5 آؤٹ آف 5 ہے نا. مطلب میں کہتی ہوں کوئی بندہ جمبو پرانس دے دے آپ کو ہائی ٹی میں ریفل, میں تو تھیلے بھی ڈال کے لے آؤں اگر وہ مجھے آپشن دیں تو. مطلب وہ اچھا ہے, لائک دیٹس 5, اس کا اچھا ہے کھانا. کیمون دوجی ون صدر والا, 5 آؤٹ آف 5, وہ بہت اچھا ہے. اور F7 والا نہیں یہ نہیں اچھا. صدر والا بہت اچھا ہے. ان کے تو ویری کرتے ہیں نا, ویری کرتے ہیں. یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں کہ بھائی یہ نا جب آپ فرینچائزنگ پہ جاتے ہیں نا, جب اونرشپ چینج ہوتی ہے تب یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں, جب آپ کی ریسیپیز لاک نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ وہ یہی ہمارے KFC اور میک ڈونلڈ والے اس پہ چلیں, ٹم ہارٹنز والے اس پہ فارمولا پہ, تو پھر آپ کے فلیورز میں فرق نہیں آتا. مینڈرنز کچن. ہاں دیٹس 4 آؤٹ آف 5, اچھا ہے. بٹ ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی اچھی ہے. کوالٹی. ڈائنیسٹی. میریٹ. That's 5 out of 5. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بڑے کم ہوتے ہیں سر 5 اسٹار میں بھی اتنا اچھا کھانا دے رہے ہیں. نہیں میں کہتی ہوں دیکھیں وہ انہوں نے اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے نا, وہ کم بھی دے رہے ہیں تو لوگ اس میں خوش ہیں. بات یہ ہے کہیں پہ آپ کو پورا ایک دریا دے دیں, آپ کو پسند ہی نہ آئے, آپ کو کہیں پہ ایک چمچ کھا کے بھی مزہ آ جائے, تو وہ تو کوئی کر سکتا ہے. اب جو بول میں دے رہے ہیں جنیاکی جیسے ہو گیا, وہ جنیاکی کا کھانا نہیں اچھا. ہاں جنیاکی کا کھانا نہیں اچھا. اچھا مائنس میں ہے وہ. مائنس میں. اچھا 2BE 2 broken engineers. نہیں اس کا میں نہیں کھانا. وہی مائنس میں. مائنس میں. اچھا بول میں اور کون دیتا ہے؟ شنگھائی ووک دیتا ہے, لیکن وہ ڈلیوری پہ ڈسکاؤنٹ بہت دیتے ہیں کیونکہ ان کا ادھر چلتا نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم نکال دیں. آپ کبھی اس کو نا دوپہر کو چاپ سوئے بہت کھایا میں نے. چاپ سوئے بہت کھایا, امیرکن چاپ سوئے, وہ 70% آف پہ ملتا تھا نا. اسٹوڈنٹ لائف میں منگوا کے تو مطلب آپ کو وہ لکڑیاں پسند تھی جو اس کے اوپر آتی ہے, وہ چبائی جائے بندہ کر کے ساتھ جو ہے نا وہ مکس کر کے.
नहीं मुझे वो नहीं पसंद, अमेरिकन चॉप्स इज नॉट माई थिंग. अच्छा, वो बहुत ड्राई होता है. मैंने ना आपको पता है एक दफ़ा एक दोस्त को खिलाया अमेरिकन चॉप से. मुझे कहते यार तू मुझे क्या ये पापड़ खिलाने ले आया. मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी चीज़ होती है. कहते नहीं मुझे कुछ और खिलाओ. मैंने कहा ठीक है. या आप इंटरेस्ट वाली आवाम है, अमेरिकन चॉप्स में मुझे बचपन से बहुत पसंद है. मुझे एक दफ़ा घर में हम लोगों ने खाया था और उसके बाद से मैं खा ही रहा हूँ, लेकिन वो डिस्काउंट में मिलता है तो मैं ज़्यादा खाता हूँ. देखिए आप उसको अमेरिकन चॉप्सुई की तरह खाते हैं ना. हम बचपन में वो जो बेसन की डलियाँ नहीं मिलती वो भी खाते हैं. वही अमेरिकन चॉप्सुई बेसन की डलियाँ, उन्होंने नीचे चिकन डाला हुआ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. अच्छा, F10 में कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं चाइनीज़ बोल में जो, क्योंकि मैं तो F10 कम ही खाता हूँ उधर जाके, वहाँ कुछ अच्छा खाने को मिलता है उस सेक्टर में, या वो बेचारे वो तो यही कहते हैं हमारे सेक्टर में कुछ भी नहीं है खाने की चीज़. क्यों नहीं है भाई, मैंने 1000 रुपये वाला चैलेंज किया था वहाँ पे, मैंने कोई 7-8 डिशेस खाई थी 1000 रुपये में. अब कौन सी जगह अच्छी? हाशी F10 में है. उसका खाना अच्छा है. इसके अलावा अगर आपने वो मिडल ईस्ट, ये जो हमारे रैप शेफ शॉर्मा वगैरह चल रहे हैं, अरबी खाना का खाना अच्छा है. क्यों अरबी खाना नहीं खाया? खाया, अच्छा नहीं लगा था. क्यों? टेस्ट अजीब सा था. ऑथेंटिक है ना? नहीं, ऑथेंटिक की बात नहीं है उसमें ना. देखिए ऑथेंटिक का ये मतलब नहीं कि कच्चा दे दो उठा के ना. अच्छा अब ये स्मेल आ रही है अब अंदर से, ये देखिए वो दिन बुरा होगा जिस दिन उनका चिकन ना पका हो, लेकिन वो अगर उसको आप कहती हैं कि ये जेन्युइन है तो मैं नहीं खाना चाहूंगा. नहीं, कच्चे को जेन्युइन नहीं कह रही हूँ मैं. आपको पता है ये भी ना एक इस्लामाबाद में ट्रेंड है, लेकिन गैस बुरी चीज होता है ना. बुरी चीज होती है, कहते हैं यार ये जेन्युइन है ये खाओ. नहीं देखिए गैस का इशू होगा, लेकिन ये कि उसका खाने का वैसे इन जनरल टेस्ट अच्छा है. जो उनका शॉर्मा है वो उनका अच्छा है. हाँ, कच्चे का तो एक बिल्कुल ही सीन ही डिफरेंट है अगर उनसे पका नहीं है वो प्रॉपर्ली. लेकिन जो चीज़ वो पका के दे रहे हैं, उनके पिडेज बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है. खैर आपको मैं ले जाके खिलाऊंगी, फिर आपको बुरा नहीं देंगे, फिर वो 2 दफा चेक करेंगे चिकन कहीं हिल वो. अब आप साथ जाएंगे तो वैसे ही आपको सही चीज देंगे कि गलती से वही ना. हाँ देखिए ना, अब ये प्रोटोकॉल्स हैं जो रेस्टोरेंट्स करते हैं, नहीं करने चाहिए उनको, लेकिन वो करते हैं. अब हमारी तो गलती नहीं ना. अच्छा, टेटो का कैसे रेट करेंगे उनके बर्गर्स को? टेटो के बर्गर्स नहीं अच्छे, मतलब उनका पार्मेजान के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता. हाँ उनका वो अच्छा है, वो जो क्वार्टर चिकन जो पेरी पेरी चिकन देते हैं वो अच्छे हैं. मुझे तो वो भी नहीं सही इतना खाता, पार्मेजान जो है ना वही. हाँ उसके बर्गर्स नहीं अच्छे. उसका एक रीज़न है उसके बर्गर क्यों नहीं अच्छे, क्योंकि जो वो बर्गर बन यूज़ कर रहे हैं ना, दैट्स एक इतना बड़ा बर्गर बन. बर्गर्स जो आप फिलिंग के साथ बेच रहे होते हो ना, या आप ये नाश्ते वाले नहीं देते उसमें बर्गर बन्स, वो मीठे भी इतने होते हैं और वो फ्लेवर पूरा ख़राब कर देते हैं. जो आप रेस्टोरेंट में यूज़ करें ना, मेरी प्रेफरेंस होती है आप पोटैटो बन्स यूज़ करें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और मीठे बन्स नहीं होने चाहिए, जो आप सर्व कर रहे हैं उसमें मीठे बन्स नहीं होने चाहिए. तो वो मुझे टेटू के बर्गर्स नहीं पसंद. दैट्स वो अपने पार्मेजान शार्मेजान के लिए सही है, बर्गर्स के लिए. अच्छा, लास्ट 3 क्विक फायर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. आप बताएं जल्दी से कि बेस्ट बिरयानी स्पॉट कौन सा है इस्लामाबाद में? रेड एपल की बहुत अच्छी है और अदाब F6 की बहुत अच्छी है. अच्छा, बेस्ट पिज्जा स्पॉट कौन सा है? अगर असल वाला पिज़्ज़ा खाना है आपने तो वुड फायर कंपनी है F7 में, वो बहुत अच्छी है, जान ज़ेब की है. और अगर देसी वाला वर्जन खाना है तो डॉप का बहुत अच्छा और हीट बॉक्स का बहुत अच्छा. और बेस्ट देसी खाना, चिकन कढ़ाई, चिकन हांडी वगैरह खानी, वो कहाँ से खाए? मिर्ची 360 F10, दैट्स वेरी नाइस. उसके अलावा कढ़ाई आपको अच्छी कहाँ से मिलेगी? मिर्ची 360 का अच्छा है. बाकी बट कढ़ाइयाँ जितनी भी हैं वो अच्छी हैं, लेकिन i8 वाली अच्छी है उस्मान ताहिर की, वो उसका फ्लेवर अच्छा है. अब खाने के बारे में हम लोगों ने इतनी बात कर ली है तो मैं 1 घंटा और भी कर सकता हूँ, लेकिन हम वी शुड कंक्लूड नाउ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर होस्टिंग यू. और जितना मुझे फूड रिव्यू के बारे में, फूड के बारे में, खाने के बारे में जनरल आपसे पता चल रहा है, और स्पेशली जो आपने मुझे लेफ्ट ओवर्स के बारे में बताया, वो आज तक मुझे नॉलेज किसी सोर्स से नहीं मिली. एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपको और कामयाबी मिले. और आपके कंटेंट को देख के जो बड़े रिव्यूअर्स हैं, जो पुराने रिव्यूअर्स आप लोगों की तरह हैं, वो भी पैसों से ज़्यादा क्वांटिटी पे और क्वालिटी के ऊपर जो है वो इन्हिसार करें. एंड आई होप कि जो ये मार्केट जो आहिस्ता आहिस्ता सॉरी टू से गंदी होती जा रही है, वो गंदी होने से बचे. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग. थैंक यू सो मच.